الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ تو تمام تعریف اس خالق کائنات کے نام کہ کائنات کے سارے تغیرات جس کے کن کے منتظر ہے، دہکتے ہوئے سورج میں جس کی چمک، روشن چاند میں جس کی ضیاء، ٹمٹماتے ستاروں میں جس کی روشنی اور ابلتے ہوئے چشموں میں جس کی ثنا ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں، پھولوں کی مسکراہٹ میں اور بلبل کی نغمگاہٹ میں، کوئل کی گنگناہٹ میں جس وحدہ لا شریک لہ کی ثنا خوانی ہے۔ بھلا کیسے کرے کوئی زباں حمد و ثنا تیری، کسی سے ہو نہیں سکتی بیاں حمد و ثنا تیری۔ وہی سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی پانی، عبادت اس کی کرتے ہیں بنی نوع انسانی، اسی کے آگے جھکتے ہیں سر شاہ سلطانی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے ہیں ہم غریبوں کے آقا، فقیروں کے داتا، امام الانبیاء، حبیب کبریا، محبوب دو جہاں، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ اے صاحب جمال کل، اے سرور بشر، روئے منیر سے تیرے روشن ہوا قمر، ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا ہو حق ادا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو میری پیاری دل عزیز ساتھیوں، پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو کیسی ہیں آپ سب میری عزیز بہنوں، تابہ منزل کے چمکتے ہوئے ستاروں، کیف الحال، کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاء اللہ، امید اور دعا ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت و سلامتی والی ایمانی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ تو بھائی الحمدللہ ہم چل رہے ہیں ہمارے اس نورانی سفر میں، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، اور آج الحمدللہ ہماری 13ویں کلاس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ کلاس جو ہماری خصوصی نشست تھی، کیونکہ ہمارے حضرت والا شیخنا المکرم مرشدنا المعظم دامت برکاتہم العالیہ بنفس نفیس ہماری اس نورانی بزم میں تشریف فرما تھے لاسٹ کلاس میں الحمدللہ، اور بڑی قیمتی نصیحتوں سے ہمارے قلوب کو جلا بخشی تھی حضرت والا نے، اور ساتھ ہی استاذہ محترمہ نے ہمیں بہت ہی پیارے پیارے ٹاسک بھی دیے تھے الحمدللہ۔ تو میں ضروری سمجھتی ہوں کہ باجی جان کو مدعو کرنے سے پہلے لاسٹ کلاس کے کچھ عملی نکات ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں، جس کے لیے میں مدعو کرنا چاہوں گی میری بہن سسٹر زویا افروز کو کہ وہ آئے اور مختصر اور جامع انداز میں ہمارے سامنے لاسٹ کلاس کے کچھ عملی نکات پیش کریں۔ سسٹر زویا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس کلیئر ہے میری؟ جی الحمدللہ کلیئر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ لاسٹ کلاس میں ہمارے مشفق و مکرم شیخ حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ نے ہم امت کی بیٹیوں کو قیمتی نصیحتیں فرمائے تھے، یاد ہے نا آپ سب لوگوں کو؟ جی، تو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ تقوی اختیار کرو، عورت کا یہ بلند مقام ہے کہ عورت گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور حضرت جی نے فرمایا تھا کہ مبارکباد ہو آپ لوگوں کو کہ آپ سب لوگوں نے علم کا راستہ چنا اور اللہ کی رضا کا سفر اختیار کیا۔ آپ نے صرف اللہ کو اپنا معبود ہی نہیں مانا بلکہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا، اور اس کے ذریعے
آپ کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا، تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو صحابیات کا نمونہ بنا کر اپنی زندگی میں صحابیات کی سیرت کو اختیار کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی ان پاکیزہ خواتین کی طرح ہو، ان کی سیرت کو پڑھو، اس کو سیکھو اور اس پر عمل پیرا رہو، اور ایک بہترین بیوی، ایک بہترین ماں، ایک مثالی بیوی، ایک مثالی بیٹی اور مشفق ساس بنو۔ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ صرف آخرت کی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا اسلام، بلکہ اسلام دنیا میں بھی کامیاب ترین طریقہ ہے۔ اسلام از the آرٹ آف لیونگ۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اسلام میں دنیا راستہ ہے اور آخرت جو ہے منزل ہے۔ اسلام پر عمل کرنے کا پہلا انعام ہے کہ دنیا میں سکون، حقیقی خوشی اور زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑے، ہمارے رہنما، ہمارے مربی، آئیڈیل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم ان کی سیرت پر عمل کریں اور ان کی زندگی کو حقیقی نمونہ عمل بنائیں، ان کے نقش قدم پر چل کر، اور ہم اعمال کی پابندی کریں۔ چند اعمال حضرت جی نے تاکید فرمائے تھے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر اذکار، تلاوت قرآن پاک اور درود شریف کی ایک تسبیح کا اہتمام کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل پیرا فرمائے۔ دیکھیے لاسٹ کلاس میں ہمارا جو لاسٹ ٹاسک تھا وہ فرسٹ ویک سے لے کر 11 ویک تک تمام اعمال پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح فاطمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج میں سارا دن مصروف رہتی، اور ان کے سینے میں درد رہنے لگا تھا، ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے، اور چکی وغیرہ پیستی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی تھی، اور فاقے پر فاقے ہوتے جا رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ اور ابو سے خادم مانگ لاؤ۔ تو حضرت فاطمہ گئے، لیکن شرم کے مارے واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف فرما ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے اور ہمارے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ فاطمہ، تو میں نے سنا ہے کہ تم گھر آئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا کہ میں نے ہی بھیجا تھا تاکہ خادم لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تم کو اس خادم سے بہترین چیز نہ بتلا دوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تمام بیٹیوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ تمام فاطماؤں کو میں ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں جس کے ذریعے زندگی کی تمام تھکن وہ محسوس نہ کرے اور تر و تازہ رہے اور کسی خادم کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو وہ عمل ہے تسبیح فاطمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک میرا یہ عمل کبھی نہیں چھوٹا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں بھی میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دل کی ڈائری کا ٹاسک تھا، کوئی ایک تمنا اور کوئی دعا جو قبول نہیں ہوئی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا، اور اس کے آگے رضیت باللہ اور الحمدللہ نوٹ ڈاؤن کرنا۔ تو الحمدللہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت قیمتی ہے۔ یہ تھا ہمارے لاسٹ ویک کے ٹاسک۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ الحمدللہ بہت ہی مختصر مگر جامع انداز میں سسٹر زویا نے ہمارے سامنے پچھلی کلاس کی سمری پیش کی ہے، ماشاء اللہ۔ تو لیجیے عزیز سامعات، دل تھامیے، الحمدللہ استاذہ محترمہ تشریف فرما چکے ہیں۔ اب ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بلا تاخیر استاذہ محترمہ کو مدعو کرتے ہیں کچھ اشعار کے ساتھ۔
کہ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے، اور با عمل ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، با عمل ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو مشک و عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوور ٹو یو باجی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ وفی مقام آخر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہم زد فزد۔ بہت خوب، بہت خوب، الحمد للہ۔ ہماری دونوں بچیاں یہ عالمات ہیں ہمارے ٹیم کی، الحمد للہ۔ ہمارا سٹاف ہے، الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے اور آپ کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت والا کا اتنا الحمد للہ جامع اور پرمغز بیان الحمد للہ ہم نے گزشتہ ہفتے سنا کہ بس دل کرتا ہے کہ ہم سنتے ہی رہیں اور یہ نصیحتیں اپنے دلوں میں، اپنی روحوں میں ہم بساتے رہیں، اور بہت کم وقت میں بڑی جامع انداز میں الحمدللہ علیمہ زویا نے آپ سب کے سامنے باتیں رکھی۔ تو کیا ارادہ ہے؟ کچھ سوچا ہے؟ کیا خیال ہے؟ الحمدللہ امید ہوں گی کہ انشاءاللہ اپنے بڑوں کی اصل قدردانی یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں۔ محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے حکم پر اطاعت کریں، ان کی نصیحتوں کو صرف کانوں سے نہ لگائیں، ہم دل میں بسائیں، عملی زندگی میں لائیں۔ الحمدللہ بہت سارے میسیجز ریسیو ہوئے، بہت بہنوں نے رو رو کر اپنی حالت بتائی اور سنائی کہ الحمدللہ کتنی مفید ان کے لیے یہ باتیں ثابت ہوئی، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے، ان کی نسبتیں، اس کے انوارات ہی الگ ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل رہا، اور امید کرتی ہوں کہ اس پر آپ نے شکرانہ بھی ادا کی ہوں گی، اور جیسے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ صلاۃ الحاجتیں پڑھ کے، صدقات کر کے، اور دعاؤں میں رو رو کے، تمام ہی اہل اللہ کی عام طور پر ہمارے شیخ، ہمارے حضرت، ان کے لیے خاص طور پر آپ لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی، ہر اعتبار سے عافیت اور صحت کے لیے، شفا کے لیے، اور دائمی سلامتی کے لیے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم آج کی کلاس میں ہمارے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں، اور محبت کا یہ سفر، دل لگی کا یہ کرینہ، عشق کی داستان لکھنے کی طرف اور آگے بڑھتا ہوا قدم۔
اور امید کرتی ہوں کہ اس منزل کے پانے کے سفر میں منزل کیا ہے ہماری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود ہماری منزل ہے، اور اس سفر کو پانے، اس سفر کی جستجو میں جو ہم نے راستہ اپنایا ہوا ہے، اس پر آپ ڈٹ کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کہ استقامت اس راہ کی اصل ایندھن ہے نا، اور حوصلہ اس راہ کا اصل فیول ہے، پیٹرول ہے. اور شیطان کو ہرانا، اس سے پنجہ آزمائی، یہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے، اس سفر کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، بلکہ آخرت میں مرتے دم تک، آخرت کی طرف بڑھنے کے لیے، قبر کی طرف بڑھنے کے لیے، مرتے دم تک اس سے ہماری پنجہ آزمائی ہے نا. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ہے نا. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. شیطان ہر وقت اپنا کام کرتا رہے گا، ہم بھی ہر وقت اپنا کام کرتے رہیں. استقامت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کنسسٹنسی، کسی بات پر ڈٹ جانا، جم جانا، ٹھہر جانا. ناکام ہو رہے ہیں پھر سے لگ جانا. ہم میں سے اکثر بہنیں ایسی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمتیں ہارتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، پھر ٹوٹتی ہے، لیکن پھر آگے بڑھتی ہے الحمدللہ. تو یہی اصل میں اس راہ کی ہماری اصل طاقت اور قوت ہے. کنسسٹنسی، جمنا، ٹھہر جانا. جیت ہوتی ہے جب کیا کہتے ہیں ہر بار؟ ہار ہوتی ہے جب مان لی جاتی ہے، جیت ہوتی ہے جب ٹھان لی جاتی ہے نا. تو انشاءاللہ ہمیں ٹھان کر آگے بڑھنا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بہت قیمتی ہے اور خواتین کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے. وہ ہے شکر گزاری. آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے آپ میں نے شروع میں آیت پڑھی، اس سے بھی اندازہ آیا ہوگا، کسی کو کسی سے جب محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی بہت بڑی وجہ عام طور پہ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ 4 ہوتی ہے. کسی کو کسی سے محبت ہونے کی وجہ عام طور پہ 4 ہوتی ہیں. نمبر 1، اس میں کوئی خاص کمال ہوتا ہے، کوئی ایسا وصف جو کسی اور میں نہیں ہوتا. مختصراً بتا رہے ہیں. نمبر 2 اس کو کہتے ہیں کمال. نمبر 2 جمال کہ اس کی خوبصورتی ایسی ہوتی ہے، جاذب ہے نا، جو انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف. اور ان 4 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام طور پہ محبتیں ہوتی ہیں. یعنی خوبصورتی، اس کی خوبصورتی ایسی ہے جو اوروں سے ہٹ کر ہے، جو اپنی طرف کھینچتی ہے نا. جیسے انسان کو خوبصورتی پسند ہے، خوبصورتی سے انسان کو محبت ہوتی. کہیں پہ خوبصورت منظر ہے انسان کو بھاتا ہے. سینری ہے، کوئی خوبصورت ڈرائنگ ہے، کوئی خوبصورت آرٹ ہے، انسان کی نظر ٹھہر جاتی ہے نا. تو جمال. تیسرا ہے معیت، ساتھ ہونا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کسی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، بہت زیادہ اس کے اندر کوئی خوبصورتی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہے، ایک ہمارا اس کا ساتھ ہے، ہماری اس معیت ہے نا. جیسے ہماری پین، دیکھو آپ بعض اوقات
کسی کی پین میں جان ہے نا، کسی کی اپنی قلم میں، کسی کی پینسل باکس میں. بچے دیکھو نہیں، وہ نیا بھی لے کر آئے تو پرانا سنبھال کے رکھتے ہیں. یہ میری بچپن کی پین ہے، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی. میری بچپن کی بک ہے، یہ میری پہلی ڈائری ہے. ہاں، جیسے ہماری دل کی ڈائری رکھیں گے نا اس کو سنبھال کے، دل کی ڈائری سنبھال کے رکھیں گے کہ نہیں؟ ہاں. مجھے ایک بہن نے تصویر بھیجی کہ آپ ہی زندگی میں کبھی اتنا نہیں لکھا. الحمدللہ. دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تمنائیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی، اور اللہ کا پیارا سا نام لکھا ہوا ہے. اپنا ٹاسک لکھ رہے ہیں. ہاں، 12 ٹاسک کے 12 صفحے. سبحان اللہ. اور کہاں زندگی میں اتنا نہیں لکھا باجی، الحمدللہ. تو اس کو سنبھال کے رکھیے، انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ جانے ہمارا آپ کا ساتھ کب تک ہے. وہ ڈائری پہ نظر پڑ کے شاید اللہ پاک کی یاد، اور اس کے ساتھ ہم غریبوں کی بھی یاد آ جائے. اور زندگی میں الحمدللہ ایک کوشش کی تھی، اس کی یاد آ جائے. تو محبت ہوتی تیسری وجہ عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ واٹس the تھرڈ ریزن؟ کہ ایک ساتھ ہوتا ہے. ہم دیکھو نئے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پرانے گھر کی در و دیواریں ہمیں یاد آتی ہیں، ہے نا. وہ ایک ساتھ گزرا ہے. آپ پرانے گھر میں چلے جائیں، پرانی گلیوں میں ہم جائیں، بچپن کی یادیں جہاں ہوتی ہے، وہ ہاں خوشبوئیں وائبس ہوتی ہے، چیزیں نا، کوئی کوئی ایسی پرانی خوشبو ہم نے سونگھی تو وہ ہمارا ایک ساتھ گزرا ہے اس ٹائم، اس وقت وہ پورا منظر ہمارے سامنے، آواز پورا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے نا. تو وہ محبت ہے نا. کنیکٹ کر پا رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہوں؟ تو کبھی کبھی ایسا کوئی خاص کمال نہیں. آپ دیکھیں کہ سہیلیوں سے محبت ہوتی ہے، ایک ساتھ گزرا ہوا ہوتا ہے، وقت گزرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کرے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی خاص کمال بھی نہیں کہ بس سم تھنگ اسپیشل اس کے اندر ہے، کچھ ایسی بات نہیں ہے نا. لیکن محبت اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بھئی ایک ساتھ گزرا ہے. اسکول سے بندے کو محبت ہوتی ہے، ہاں، اپنی کلاس روم یاد ہوتی ہے، اپنی ٹیچر یاد ہوتی ہے. تو یہ محبت. نمبر 3، نمبر 4، اور نوال اس کو کہتے احسان. کہا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. کہ اس شخص نے ہم پر احسان کیا ہوا ہوتا ہے، چاہے اس میں بہت زیادہ کمال نہ ہو، وہ بہت زیادہ خوبصورت نہ ہو، ساتھ نہ گزرا ہو، لیکن اس نے ہم پر احسان کیا ہوا ہے، وہ محسن ہے ہمارا. تو اس سے بھی بندے کو محبت ہوتی ہے. وہ احسان کے تلے ہم دبے جاتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے. اس لیے کہا کہ جہاں محبتیں بڑھانی ہے نا، ہدیے دیا لیا کریں. ہدیے دیے، آپ ہدیہ کسی کو دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا ایک اس کے اوپر ایک یہ ہوگا کہ بھئی اس نے مجھے یہ دیا تھا، اس کو ایک اپنا یاد رہتا ہے. وہ محبت ہوتی ہے ایک طریقے سے. کسی پہ بھی کسی بھی طریقے کا احسان اگر ہم کر دے، ہم وہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. ہم پر کسی کا احسان ہے تو بھلے ہی وہ انسان کیسا بھی ہو، لیکن اس نے وقت پر ہمارے مدد کی تھی، کوئی ضرورت پوری کی تھی، کچھ حاجت پہ کام آیا تھا، تو وہ یاد رہ جاتا ہے. محبت ہوتی ہے ایک طریقے سے، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ العظیم. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں، پروردگار، آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا رب ہے ہمارا. کمال کی کوئی کمی نہیں، جمال کی کوئی کمی نہیں، نوال کی کوئی کمی نہیں. اور ساتھ ہوا اقرب الیکم من حبل الورید. اللہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ تمہارے حبل الورید سے بھی قریب ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل، ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب. کیسی میت؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ تمہیں تمہاری ہر سوچ کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری ہر جذبے کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے دل کی دھڑکنے کے پیٹرن کو پہچانتا ہے. وہ پروردگار، تمہارے لب سیلے ہوئے ہیں، دل سے تم اللہ کو پکار رہے ہو، وہ سن رہے، اتنے قریب، ایسے سمیع بصیر. اللہ سے بڑھ کے کس کی معیت آپ کو حاصل ہے بتائیے نا.
کون ہے؟ ایک ماں کو بھی ہماری بات سمجھانے کے لیے، جو ہم سے اتنی پیار کرتی ہے، لیکن اس کو بات سمجھانے کے لیے ایکسپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایکسپریشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے جذبات سے بھی آگاہ ہے، ہمارے دل کی نیتوں کو بھی وہ ٹٹولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری پلک جھپکنے کے انداز کو بھی پہچانتے ہیں، ہمارے ماتھے پہ پڑنے والے بلوں کی وجہ بھی وہ جانتے ہیں. ہم؟ ہمارے لبوں پہ کھلنے والی مسکراہٹ کو بھی وہ پہچانتے ہیں. بظاہر میں زبان پہ الحمدللہ ہے، دل میں شکوے ہیں، رونا ہے، اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے ہم سے، اور کب سے ہے؟ کیا خیال ہے کب سے ہے؟ کب سے اور کب تک رہیں گے؟ دیکھیے ایک انسانی ساتھ بھی تو محدود ہے نا، چاہے کتنا ہی کو کسی سے پیار کرے، محدود ہے، محدود لمیٹیشنس ہے، حد ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ. کب سے ہے اور کب تک ہے؟ مریم دروازہ بند کرو بیٹا. کب سے ہے اور کب تک ہے؟ کب سے اور کب تک ہے؟ وہ ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو میں دیکھتی ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. عالم ارواح سے، ازل سے محبت، ازل سے ہم پہ نگاہ. عالم ارواح، جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا اس نے وجود بخشا. اور کب تک کے؟ یہ ساتھ کب تک کے ہیں؟ کیا خیال ہے بھئی؟ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہر گھڑی ہے، ساتھ چھوٹنا ہی نہیں ہے. ان ربک لبالمرصاد، ہر وقت تمہاری گھات میں ہے اللہ تعالیٰ، ہر وقت تمہاری گھات میں، ہر وقت دیکھ رہا ہے. جیسے ایک نگراں ہر وقت باریک نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اللہ پاک تو کیسے نظر رکھنے والے، کیسا خیال رکھنے والے، کیسا سننے والے. رات کی تنہائی میں اگر آپ سسرال چلے جائیں، وہاں سے اتنا پیار کرنے والی امی، رات کی تنہائی میں آپ امی کو کہیں امی مجھے سنیے نا، امی کو نہیں آواز جائیں گے. حد ہے، حد. لیکن رات کی تنہائی میں جب سب سوئے ہوئے تھے، کوئی جاننے والا پہچاننے والا کسی کی صدا نہیں سن رہا تھا، تب اٹھ کر کے اس اندھیری رات میں اپنے رب کو پکار کے تو دیکھیے، سب سے پہلے سب سے قریب سے آپ کو سننے والا، دھیمی سی سرگوشی کی آواز میں سننے والا آپ کا سب سے پہلا وہ رب ہے. وہ رب، وہ پہلی محبت، اس محبت سے بڑھ کے کسی سے محبت نہ ہو. اتنا قریب، اتنا خیال رکھنے والا، اتنا ایسی معیت. ہاں تو یہ اتنے سارے کمالات اللہ کے گن سکتے ہیں ہم؟ اللہ نے صرف ایک مختصر سا اپنا تعارف دیا، کہا کہ جو کچھ سرزمین پہ پیڑ ہیں، درخت ہیں، لکڑیاں ہیں، قلم بنا لیجئے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، اور جتنے عقل والے ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے فضلاء ہیں، سارے آئیں اپنے ہنر کی، اپنے عقلوں کی، اپنے علوم کی جولانیاں کاغذوں پہ بکھیرے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انک ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، عقلیں معاف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہونے والے. حصہ با کمال اور خوبصورتی ہے بھائی، جس نے خوبصورتی بنائی وہ کیسا خوبصورت ہوگا. اس دنیا کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں اللہ کے سامنے. تو یہ زمین و زماں، یہ مکین و مکاں، ہاں یہ چنین و چنا تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ پھول و حجر، یہ سبز و شجر، سب تمہارے لیے. انسان کے لیے اللہ نے بنایا، یہ سب کچھ سجایا. اور اللہ کہہ رہے جنتیں اللہ نے کیسی خوبصورت بنا، اللہ جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سوچئے کیسی خوبصورت ہوں. اندازہ لگائیے کہ اس سب کو اللہ نے کہا مچھر کے پر کی اوقات نہیں اللہ کے سامنے.
ایک پھول کو دیکھیں آپ، کیسی نفاست سے بنایا ہوا، کیا رنگ بھرے اللہ نے، کیا خوشبو اس میں، مطلب ایسی چیز کیسے خوشبو آتی ہوں گی اس میں. اب کتنا نفیس چمیلی کا پھول اٹھا کے دیکھیں آپ کبھی، اتنے پیارے سے باریک سے پتے، اور اس میں کس نے سینٹ بھرا ہے، کس نے خوشبو. رات رانی دیکھیں آپ نے، کتنے باریک پھول ہوتے ہیں، دیکھیں آپ نے وہ کیسی خوشبو. شام ہوئی خوشبو شروع، کس نے عطر کا فوارہ مارا ہے. ہاں سوچے نا کہ یہ سب مچھر کے پر کی اوقات نہیں اللہ کے سامنے. اللہ کیسے خوبصورت ہوں گے. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند کرے. تو کمال کی وجہ سے محبت، تو سن لیجئے میرے رب سے بڑھ کر با کمال کوئی نہیں، تمام تعریفیں اسی کو سزاوار. جمال کی وجہ سے کسی سے محبت، سن لیجئے اللہ سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے. کیسا خوبصورت محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا. ایمان والے جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں نا، اللہ کہہ رہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ ہیں جو مجھ پہ یقین رکھتے ہیں، مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں. بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نے جو یہ دم بھرا ہے ہمارے لیے، ایمان والے ہونے، اللہ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. کیا ہماری محبتیں واقعی اللہ سے سب سے زیادہ ہے؟ اشد ہے، اشد، اسٹرانگ لو، ڈیپ لو کیا ہے؟ خیر، کسی کو کسی سے محبت اگر کمال کی وجہ سے ہے، جمال کی وجہ سے ہے، سب کچھ میرے رب کے اندر، اور اگر ساتھ کی وجہ سے ہے تو اللہ سے بڑھ کے کسی کا ساتھ نہیں ہے. یاد رکھیے، جلوت میں، خلوت میں، محفل میں، تنہائی میں، ہر جگہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. شہرک سے ہے قریب، آنکھوں سے دور ہے، اے پاس رہنے والے کچھ تو شعور دے. اتنے قریب ہو کر بھی آنکھوں سے دور ہے، ہمیں کچھ شعور دے دے اللہ پاک کے اتنے قریب ہے ہم سے. ٹھیک ہے. اور اگر احسانات کی بات کی جائے تو محبت کی سب سے بڑی وجہ یا سب سے خاص وجہ اگر کوئی بنتی ہے کسی کے احسان کی وجہ سے، تو بتائیے نا کوئی اللہ کے احسان کو شمار کر سکتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیسی نعمت اللہ کی، اور کتنی نعمتیں، کوئی حساب ہے؟ کوئی حساب ہے؟ بتائیے. آج ہماری زندگیاں ناشکریوں سے، نیگیٹیوٹی سے، منفیات سے بھری پڑی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ ابراہیم آیت 34، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو نا، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. آپ بتائیے نا، کیا بارش کے قطروں کو گن سکتے ہیں؟ ساری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں پہ کتنے پتے ہیں، گن سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے ریت اور ریگستان اور ان ریگستان کے ریت میں کتنے ذرے ہیں، گن سکتے ہیں؟ آسمان کے تارے گن سکتے ہیں؟ سن لیجئے، جی ہاں، ہو سکتا ہے ان کو گنا جا سکے، ہو سکتا ہے کوئی آسمان کے تارے گنے، ہو سکتا ہے کہ بارش کے قطروں کو بھی گننا ممکن ہو سکتا ہے ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کا گننا بھی ممکن ہو، ریت کے ذروں کا گننا بھی ممکن ہو، لیکن اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہم پر برس رہی ہے مسلا دھار، ان نعمتوں کو گننا ہمارے لیے ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نہیں گن سکتے. اگر اپنے جسم کے اندر کی نعمتیں گننا شروع کرے، ہائے سبحان اللہ، عقل کام نہیں کرتی، عقل کام نہیں کرتی. اپنے جسم کے باہر کی نعمتیں گنے،
کہاں سے گنے بھائی؟ گننا تو بہت آگے کی چیز ہے. کسی اللہ والے نے کہا کہ بھائی ہم کو جو سانس آتی ہے ایک سانس، ابھی اسی کو نہیں گن سک رہے، ہم کس کا شکر ادا کریں؟ کتنی سانسیں لیے ہم کہتے ہم چلے کہیں ایک سانس آئی، ہم کہیں الحمدللہ، للہ کی ہاں نہیں نکلی جب سے دوسری سانس آ گئی. ابھی دوسری کا شکر نہیں ادا کیا، تیسری آ گئی، تیسری کا نہیں ادا کیا. 1 منٹ میں بندہ 18 مرتبہ سانس لے رہا ہے. کتنا؟ 18 ٹائمس ریسپریٹری ریٹ اس کو کہتے ہیں. 18 دفعہ ہم سانس لیتے ہیں، اور 1 منٹ کی 18 دفعہ شکر نہیں ادا کر سک رہے ہم. دل کا دھڑکنا لیجئے، کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے بتائیے؟ نارملی کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے دل؟ کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ بتائیے بتائیے، جلدی جلدی، سائنس اسٹوڈینٹس تو ہوں گے ہی. 1 منٹ میں نارملی بندے کا دل 72 دفعہ دھڑکتا ہے. یہ سمجھ لیجئے 70 to 85 ایوریج. ٹھیک ہے، کم زیادہ بیماریوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں کہ بندہ اگر 72 دفعہ یعنی ایک دل کی دھڑکن کا ہم شکر ادا کرے، کیا 72 دفعہ 1 منٹ میں شکر ادا کر پائیں گے؟ باقی نعمتیں ابھی ایک طرف پڑی ہے. اچھا جی، جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی سانسیں لی ہے؟ کوئی حساب ہے؟ کوئی حساب ہے؟ پیدا ہوئے ہیں تب سے، جب دل کی میں دھڑکن آئی ہوں گی. چلیے، دل میں دھڑکن آنے کے پہلے بھی کتنے احسانات تھے، گنانے جاؤں تو ایمبریولوجی کھول کے بیٹھنا پڑے گا مجھے. یہاں پہ تابہ منزل کی کلاس رہ جائے گا. اللہ کیسے ہمارا ایمبریو بناتے ہیں، مطلب بچہ کیسے بنتا ہے. اللہ اکبر. ماں کے بطن میں بچے کی نشو نما کیسے ہو رہی ہے، کیا ہے یا اللہ. واقعی ہم نہیں گن سکتے اللہ کی نعمتیں. تو وہ جو سٹیجز ہیں، وہ دل تو پھر بھی بعد میں بنا، بہت بعد میں. وہ دھڑکنیں بہت بعد میں آئی، اس کے پہلے کی شکر کہاں سے ادا کریں. ماں کے پیٹ کی 3 اندھیریوں میں جب ہمارا نطفہ سیٹ ہوا تھا، اور جہاں وہاں سے ہماری جو شروعات ہوئی تھی، کیا کہیں کیا نہ کہیں. ہوتے رہے حمد و ثنا تیرے حسن جمال کی، ختم ہی نہیں، چلتا ہی رہے گا سلسلہ. بتائیے نا، دل بنا ہوگا، وہاں سے دھڑکا ہوگا، وہاں سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ دھڑکنے لی ہیں؟ کوئی حساب ہے؟ یہ اندر ہی کے احسانات ہے. ابھی وہ بھی مکمل کہاں سے ہم بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. سارے اعضاء صحیح سالم، سر سے لے کے پیر تک. آنکھیں دے دی، کان دے دیے، زبان دے دی. ایک ایک عضو اٹھائیں گے، اناٹومی بیان کریں گے، فزیولوجی بیان کریں گے، تو 10 مہینے بھی ہماری کتابہ منزل پوری ختم ہو جائے گی، ہم نہیں بیان کر سکتے. یہ ایمبرینک ڈیولپمنٹ دانیہ نے بھیجی، دیکھیں چیٹ باکس. اور کیسے اللہ نے ایک ایک اعصاب کو ہمارے فکس کیا ہے، فٹ کیا ہے. کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ، جو بندہ اللہ کو دیکھنا چاہے اللہ کی نعمتوں سے ہی پہچان جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو کہ ایمان لانا، اگر کوئی نبی نہ بھی آتے، ہاں اللہ تعالیٰ قرآن نہ بھی دیتے، اللہ پاک ایسے کوئی پیغام نہ بھی بھجواتے ہمیں، ایک بندہ عقل کے ساتھ اگر اس کائنات میں آنکھیں کھولتا نا، ہاں اللہ نے عقل دی ہے اور اس کائنات میں اس نے آنکھیں کھولی، تب بھی اس پر ایمان لانا واجب تھا. اللہ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اولو الالباب بنایا ہوا ہے. تو وہ خود بخود پہچان لیتا اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کہ ہاں اس کا بنانے والا کوئی ہے. ایک آیت کلام کی، ایک آیت اللہ کے کام کی. جیسے اللہ کی کلام کی آیتیں ہدایت دیتی ہے، ویسے ہی یہ یونیورس، یہ اللہ کا کام جو ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اس کی بھی آیتیں ہیں، وہ بھی ہمیں جو ہے نا پیغام دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے. اللہ سورہ یاسین، اللہ کی اس کلام کے اندر
کام کی آیتوں کا حسن امتزاج ہے. مطلب کلام کے اندر قرآن کریم میں اللہ کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کی آیتیں بھی کہی ہیں. کہا آیت الہم، ان کے لیے سائن ہے، نشانی ہے. کس چیز میں؟ نشانی. آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی. ان کے لیے نشانی ہے آسمانوں میں، ان کے لیے نشانی ہے زمین میں، ان کی نشانی ہے جہازوں میں، ان کے لیے نشانی ہے سورج چاند ستاروں میں کیسے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں. ان کو اللہ نے آیت کہا ہے. آیت شمس میں آیت، قمر میں آیت، محوروں میں آیت، کائنات میں آیت. تو اگر ہمیں انبیاء نہ بھی ملتے، اگر ہمیں قرآن نہ بھی ملتا، اللہ نے وہ جو شعور لے کے بھیجا، یہ نشانیوں کو دیکھ کے ہم اللہ کو پہچان دیتے کہ ہمارا کوئی محسن ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں، احساں کے اشاروں میں، ایماں کے سواروں میں، افلاک کے تاروں میں. میں نے تمہیں دیکھا ہے صدیق کی صداقت میں، فاروق کی عدالت میں، عثمان کی سخاوت میں، حیدر کی خلافت میں. میں نے تمہیں دیکھا ہے مالک کی درایت میں، احمد کی روایت میں، سفیاں کی ثقافت میں، نعما کی فقاہت میں. نعما امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. میں نے تمہیں دیکھا ہے مومن کی اداؤں میں، مؤذن کی صداؤں میں، مامون ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں. میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. کتنی نعمتیں اللہ کی، اور کون کون سی. تو الحمدللہ کہتے جائیے، الحمدللہ الحمدللہ. دل بھر جائے الحمدللہ سے، دل جھوم اٹھے اللہ کی حمد ثنا سے. ہم؟ تو انشاءاللہ یہ نعمتوں کو یاد کیجیے اپنے اوپر، اور اس میں اللہ کا شکر ادا کریں ہم. آپ دیکھیں نا، بندی یہ سوچتی ہیں عام طور پر، بندیاں، اللہ کی بندیاں عام طور پہ سوچتی ہیں کہ بھئی میرے پاس کیا ایسی نعمت ہے جس پہ میں شکر ادا کروں. کیوں؟ کہ آپ کے پاس آنکھیں نہیں جس سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس زبان نہیں جس سے آپ بولتے ہیں؟ کیا 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا؟ پانی کا ایک گھوٹ ہم نے حلق سے اتار لیا، الحمدللہ. کھانے کا لقمہ اتر گیا حلق سے، الحمدللہ. لذت آ گئی، مٹھاس مل گئی، الحمدللہ. سانسیں آ رہی ہے، بحال ہے الحمدللہ. دل دھڑک رہا ہے، بحال ہے الحمدللہ. صبح مل گئی ہے، رات سوتے نہیں رہ گئے، الحمدللہ. صبح اٹھے ہیں، اٹھ گئے ہیں عافیت سے، اٹھ گئے ہیں، کسی کو چارپائی پہ لٹا کے اٹھا کے نہیں لے جانا پڑا، الحمدللہ. آنکھیں اپنے آپ سے کھل گئی، الحمدللہ. آنکھیں کھلنے کے بعد نظر آ رہا ہے، الحمدللہ. بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے سب کچھ، بہت کلرفل ہے، الحمدللہ. ہاں، نیند سے اٹھے، شوہر لیٹے ہیں پہلو میں، الحمدللہ. بچے، سانسیں جاری ہے بچوں کی، کوئی مرا نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ. صبح اٹھ کے پانی کا گلاس مل گیا، الحمدللہ الحمدللہ. گھر میں گئے، کچن میں کھانے پکانے کی چیزیں اویلیبل ہے، الحمدللہ. چولہا ہے، چولہا، آگ ملی ہوئی ہے، پانی ملی ہوئی ہے، لکڑیاں ملی ہوئی ہے، الحمدللہ. آج تو ایک نوب گھمایا، گیس حاضر. ایک لائٹر کا ہلکا سا لائٹ جلایا، حاضر، الحمدللہ. ہم سے پہلے خواتین تو چولہے پھونک 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 کے بھی الحمدللہ کہتی تھی. ہمارے دادی بہت پیاری بات سناتے تھے، سیکھنے والی بات ہے. بچیاں، خواتین، آج کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے دادی سناتے تھے، الحمدللہ. ہمارے دادا الحمدللہ کلاس 1 ٹائم میں چراغ ہوتے تھے نا، کتنے آپ بڑے تو لائٹ تھی ہی نہیں، الیکٹریسٹی. تو چراغ جلتے
کیا کرتے تھے ہم؟ تیلی لکڑی سے اسی جلتے ہوئے چراغ سے چولہا جلا لیتے تھے. دیکھیں اب آپ تیلی جلاتے تھے یا لکڑی جلاتے تھے اور اسی کی جلی ہوئی لکڑی سے پھر سے چراغ جلا لیتے تھے. سبحان اللہ. کہتے تھے ایک ماچس کی تیلی پر ہمارا پورا دن نکل جاتا تھا اور ہم اس کو کمال سمجھتے تھے کہ ہم نے تیلیاں ضائع نہیں کی. اسی تیلی پر ہم نے اپنا کام کیا پورا دن. آج آپ دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں اپنا رہے. لائٹر ہے گھر میں الحمدللہ. گیس لائٹر ہے الحمدللہ. ادھر سے سوئچ آن کیا ادھر لائٹ شروع ہو گیا الحمدللہ. ادھر سے فین آن کیا ادھر سے فین آن ہو گیا الحمدللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو چھت نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بستر نہیں ہے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. ہم کیا کچھ نعمتیں نہیں لوٹ رہے اللہ کی. بچے اسکول چلے گئے الحمدللہ. ضد نہیں کی, پریشان نہیں کیا, رکاوٹ نہیں ڈالی. شوہر کام پر گئے الحمدللہ. کام نصیب ہے الحمدللہ. کچھ نہ کچھ ہے, محنت ہے, مزدوری ہے, جو کچھ ہے الحمدللہ. آج آپ کے ہاتھ ہے, چل رہے پھر رہے, کام کر رہے الحمدللہ. تو کتنی وجوہات ہے میرے پاس شکر ادا کرنے کی. عام طور پہ بندیاں کہتی ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ میں شکر ادا کروں. مجھ سے کئی ایسی بہنیں ہیں جو آج کل بہت مزے میں ہیں, عیش میں ہیں, گھوم رہے پھر رہے. ارے بھائی آپ اپنی نعمتیں تو دیکھیں. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا سا اصول سکھایا. کہا کہ ہر دنیا کے ہر معاملے میں, ہر نعمت میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں. کمتر لوگوں کے بیچ اٹھے بیٹھے, تب آپ کو اپنی نعمت کی قدردانی محسوس ہوگی. اگر اپنے سے اونچے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو کبھی بھی شکر گزاری اپنے اندر نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اس بات کا یقین دلاتے. دیکھو کتنی پیاری بات کی. اس کو لکھیے اپنے پاس. لکھ رہے ہیں, لکھیے اپنے پاس. بہت پیارا ایک اصول سکھایا. یہ تو ہے قرآن کی آیت سے بڑھ کے کوئی بات نہیں. اللہ کہہ رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے کہہ دیا تم شکر ادا کرو, تم شکر ادا کرو, میں تمہاری نعمت کو بڑھا کے رہوں گا, ضرور بھی ضرور بڑھاؤں گا. تاکید سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ. تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے, کسی بندے کو نعمت پہ شکر کی توفیق دے اور اس کی نعمت میں اضافہ نہ کرے. ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. تو کیا کہا, اس کو لکھیے الشکر کید الموجودی وصید المفقودی. بہت گہری بات ہے. الشکر کید الموجودی وصید المفقودی. شکر کیا ہے پتہ ہے؟ شکر موجود نعمتوں کو قید کر لینا ہے. شکر کیا ہے؟ شکر کی وجہ سے موجود نعمتیں قید ہو جاتی, مقید ہو جاتی, وہ کبھی آپ سے زائل نہیں ہوں گی انشاءاللہ. وَسَيْدُ الْمَفْقُودِ. اور یہ شکر کی برکت سے جو چیز نہیں حاصل ہے, مفقود ہے, آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہے, اس کا شکار کر لینا ہے. ہاں سبحان اللہ, کتنی پیاری بات. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کا شکار کر لینا ہے. شکر کا آپ نے ڈل ماری, آپ نے شکار کر لیا. اللہ کہہ رہے تم واقعی اگر شکر ادا کرو. سورہ ابراہیم آیت 7, آیت 70 آئی تھنک 7 ہے نا, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا, اور بڑھا دوں گا, اور بڑھا دوں گا. ضرور بھی ضرور اللہ کہہ رہے بڑھا دوں گا. تو ہم ذرا دیکھیں اپنی زندگی میں کتنا شکر ادا کیا. دیکھ لیجئے ذرا. جو نعمت میں جتنی کمی پاتے ہیں ہم, اتنا شکر ادا کرنا شروع کر دیں اس کا, اللہ اور بڑھا دیں گے.
اب ذرا ہم اپنے دن بھر کو یاد کریں، اپنے دن بھر کے کاموں کو یاد کریں، چیزوں کو یاد کریں. کیا واقعی یہ نعمتیں دیکھ کر ایسا شکر ادا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا شکر ادا ہوتا ہے جیسا کرنے کا حق ہے اللہ کا؟ ہم؟ اب انسانوں کے شکر پہ تو آئی نہیں میں، اللہ کا شکر. شکر سے نعمت اپنے پاس قید ہو جاتی ہے، اور جو نعمت نہیں ہے وہ نعمت ہم کو مل جاتی ہے، اللہ اور بڑھا دیتے اور بڑھا دیتے. اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے پاس شکر کرنے کے لیے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ٹاپک کیوں ضروری ہے. آج کے مٹیریلسٹک دور میں، مادی دور میں، جتنی نعمتیں آج ہمارے پاس ہے، اللہ کی قسم اس سے پہلے ایسی نعمتیں کسی کے پاس نہیں تھی. ہم سے پہلے انسان چاہے لاکھ مالدار ہو، لیکن آج کا عام بندہ بھی پہلے وقت کے بادشاہوں سے کئی معاملوں میں بہت بہترین زندگی گزار رہا ہے. ایگری کرتے ہیں؟ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آج کا کامن مین، آج کا عام بندہ بھی پہلے وقت کے بادشاہوں سے کئی معاملات میں بہت بہترین زندگی گزار رہا ہے. ایگری کرتے ہیں؟ پہلے وقت کے بادشاہوں کے گھروں میں گھی کے چراغ چلتے تھے. گھی کے چراغ. جبکہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بھی بجلی کا کمکما ہے، لائٹس ہیں. پہلے بادشاہوں کے کو بیچاروں کو پنکھا جلنا پڑتا تھا، لوگ پیچھے کھڑے ہو کے خادم پنکھا جلتے تھے، لیکن پھر بھی گرم ہی ہوتا تھا. آج کے غریب آدمی کے گھر میں بھی بجلی کا فین موجود ہے. جو ٹھنڈا پانی آج ایک عام انسان کو حاصل ہے، پہلے کے بادشاہوں کو بھی نہیں نصیب تھا. جو ٹھنڈا پانی ہمیں نصیب ہے نا، کسی بہن نے کہا نا فریج. اب اس پہ سوچتے جائیے آپ کہ پہلے وقت کے بادشاہ اگر سفر کرنے کے لیے نکلتے تو ان کو بیچاروں کو گھوڑوں پہ سفر کرتے ہوں گے، میکسیمم کس پہ کرتے ہوں گے. ایک ایک نارمل سے کچھ کلومیٹر ان کو جانا ہے، مہینوں کا سفر لگ جاتا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ مدینہ جانے کے لیے، مکہ جانے کے لیے سال بھر کا، سالوں کا سفر کرنا پڑ رہا ہے. گھوڑے کی پشت پہ سوار ہے، 1 مہینے کا سفر. یہاں سے پونا سے آپ ممبئی چلے جائیں، 1 مہینے کا سفر. لیکن آج کا ایک عام انسان اگر وہ ممبئی پونا جانا چاہے، پونے سے ممبئی جانا چاہے، اب ہم اپنے قریب کے علاقوں کے بارے بات بتا رہی ہوں، کچھ 100 کلومیٹر یہاں بیٹھا، ٹرین میں بیٹھا یا اپنی وہیکل میں بیٹھا، 4 ویلر میں بیٹھا ہے، ہاں، یا فلائٹ میں بیٹھا، منٹوں میں پہنچ رہا ہے عام انسان. منٹوں میں پہنچ رہا ہے. ایک عام انسان بھی ٹرین میں بیٹھا ہے، چلیے پبلک وہیکل ہی لے لیجیے، پہیوں کی گاڑی ہے نا. تو آج جو ایک غریب انسان کو نعمتیں حاصل ہے، پچھلے امتوں کے، پچھلے قوموں کے بادشاہوں کو وہ نعمتیں حاصل نہیں تھی. یہاں سے تھوڑا ہٹ کے ادھر جا رہے ہیں، ادھر کے بھی پھل کھا رہے ہیں مزے میں، وہاں تو دیکھنے کے لیے شاید مہینوں لگتے ہوں گے. تو جتنی مادی اعتبار سے نعمتیں بڑھی ہے، جتنی بارش ہوئی ہے نعمتوں کی آج کے اس دور میں، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور ایک سانحہ ہے کہ اس کے باوجود اللہ کی ناشکری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے آج. اتنی بڑی جتنی نعمتیں اس دور میں نہیں تھی، شکر گزاری بہت تھی. آج کے دور میں نعمتوں کی بارش ہے، لیکن ایسی ناشکری پہلے کے دور میں نہیں رہی ہوں گی. جس کی زبان سے سنو اس کی زبان پہ ناشکری، ہر بندہ کچھ نہ کچھ ناشکری. بزنس ٹھیک نہیں چل رہا، کاروبار ٹھیک نہیں، گھر میں مشکل ہے، صحت خراب ہے، کوئی ہزاروں میں ایک بھی نہیں ملتا جو کہیں کہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی. آخر کیا وجہ ہے کہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، ہر چیز کی بہتات ہے، اللہ نے نوازا ہوا ہے، لیکن ہر ایک فقیر بنا پھر رہا ہے. اللہ کا حلم ہے، حلم. ہمارے رب حلیم ہے، حلیم، اتنا برداشت کرنے والے. کیسا برداشت کرتے ہیں؟
ایک اللہ والوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے عطا ابن ربا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ان کو رزق کی تھوڑی سی تنقید پہنچے تو یہ فوراً محل میں بیٹھ کر، محل جیسے گھروں میں بیٹھ کے میرے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ نام اعمال فرشتے میرے پاس لے کر آتے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی فرشتوں میں ان کی شکایتیں نہیں کی، میں نے تو کبھی فرشتوں میں ان کی شکایتیں نہیں کی۔ نافرمانی کا انبار فرشتے ان کے میرے پاس لے کر ان کو ایک وقت تھوڑا سا 19-20 مل گیا، کچھ مشکل آ گئی، لوگوں سے میرے شکوے کرتے پھرتے، اور یہ ان کے نام اعمال گناہوں کے انبار میرے پاس فرشتے لے کے آتے، لیکن میں نے کبھی تو اپنے فرشتوں میں ان کی شکایت نہیں کی۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ جس دن اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوگا، لاکھوں کروڑوں کیڑے مکوڑے گدھے دنیا میں پیدا ہو رہے ہوں گے، کھچر، اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، عقل سلیم دے دی، کتنی بڑی نعمت اللہ کی۔ اگر اللہ نظر نہ کرتے تو نہ جانے کس گلی میں ہم بھونک رہے ہوتے، کس محلے میں میاؤں میاؤں کر رہے ہوتے، نہ جانے کس بل میں سانپ بچھو بن کے گھسے ہوئے ہوتے۔ مانگا تھا اللہ سے انسان بنا دینا، مانگا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بالکل صحیح سالم عقل دے دی، پاگل نہیں بنایا، الحمدللہ۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ہر صحیح سالم عضو دے دیا، ایک ایک عضو کو ہم دیکھیں نا، مطلب کیا کہے، کیا کہے، ایسے اعضاء اللہ نے دی۔ آنکھوں کو دیکھیں آپ، کروڑوں لائٹ اس کے اندر فکس کی ہے اللہ نے۔ ایک بندہ ایک آئی فون لاتا ہے، کہتے فلانا میگا پکسل کیمرہ، 10801360 پتہ نہیں کیا کیا، کون سے ایم پی کتنا میگا پکسل کیمرہ ہے۔ اللہ پاک نے فائنسٹ، کلیئرسٹ، موسٹ ریفائن کیمرہ آنکھوں میں فٹ کیے ہوئے ہیں، جو ہر ویو لینتھ کا لائٹ پہچانتی ہیں۔ الحمدللہ، یہ آنکھیں کتنا دیکھتے ہیں، اور کب سے دیکھ رہے ہیں، اور کب تک دیکھیں گے، کتنا استعمال کر رہے ہیں، کیا کیا کہیں۔ یہ آنکھ کی پتلی میں اللہ نے ڈے نائٹ وہ لائٹ پہچانے کی صلاحیت، پھر اینگل ہمارا آنکھیں خود بخود سیٹ کرتی ہے، ریفریکٹیو انڈیکس خود بخود سیٹ کرتی ہے، کون سا آبجیکٹ کتنا دور ہے کتنا قریب ہے، اللہ نے اس طرح سیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ پاک نہ تو ہم کو ہر چیز الٹی نظر آتی، اگر ہمارا ریفریکٹیو انڈیکس آنکھ کا خراب ہو جاتا، ہر چیز الٹی نظر آتی، ہر چیز پھیلی ہوئی نظر آتی، ہر چیز بلر نظر آتی، اللہ نہ سیٹ کرتے، اللہ یہ پردہ نہ لگاتے، اندھا ہوتا، پوری دنیا اندھیری نظر آتی۔ اچھا، اللہ کلر کون سا ہماری آنکھوں میں فٹ نہ کرتے، ہر چیز آپ کو بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی۔ کتنی نعمتیں گنائیں، کیسی کیسی نعمتیں ہم گنائیں۔ سر میں اللہ نے بال لگا دی ہمارے سر میں، یہ بال اگر ہتھیلیوں سے اگ کر آ جاتے تو کیا خیال ہے؟ اچھا، جہاں پہ جتنے آنا ہے بال اتنے ہی آتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہتھیلیوں سے چوٹیاں اگ رہی ہے یا ناک کے بال اتنے لمبے ہو گئے چوٹیاں بن گئی، ناک کے بال ہوتا ہے کبھی، اس کی ایک میکسیمم ایک حد ہوتی ہے۔ ناخن اگر اللہ تعالیٰ الٹے ڈائریکشن میں کہہ دیتے بابا الٹا بڑھو، اندر گھستے چلے جاتے، باہر نہ نکلتے، کیا کر لیتے؟ کر لیتے کچھ۔ آنکھوں کی جگہ دانت، دانتوں کی جگہ آنکھیں، زبان کی جگہ ناک، ناک کی جگہ زبان، لبوں کی جگہ آنکھوں کی طرف ایک لب ادھر ایک لب ادھر اللہ لگا دیتے، اور فوریڈ نیچے ہو جاتا، چین اوپر ہو جاتی، کان کئی ایک آگے ہوتا، ایک سینے پہ ایک پیچھے ہوتا، مطلب ظاہری خوبصورتی بھی اور اندر کی فزیولوجی بھی آپ دیکھیں۔ کان آپ دیکھیں، کان، ایک کان جو بندے کو ہوتا ہے نا، اور میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں ایک کان کے اندر اللہ نے 3 بونز، چھوٹی چھوٹی بونز فٹ کی ہوئی ہیں، وہ میں ترتیب بتا رہی ہوں، سوری، ہاں آپ نہیں دیکھ سکیں گے،
چلیے سوچتے رہے, تصور کریں. 3 بونس لگائی ہے اللہ نے, چھوٹی, بدن کی سب سے چھوٹی ہڈیاں کانوں میں. کہاں ہے؟ کانوں میں. اتنی فائن چھوٹی نازک ہڈیاں. اس کے آگے اللہ پاک نے ہمارا جو ٹیمپینیم, جو پردہ ہے کان کا, اس کو ایسے سیٹ کیا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے کہ باجی ہم کوئی سائنس کی کلاس نہیں لینا چاہتے, لیکن سننا ہوگا آپ کو. یہ جو 24 گھنٹے کان کا استعمال کر رہے ہیں نا, رب کی کیسی بڑی ہڈیاں ہیں, اس انداز میں اللہ نے لگائی ہے. انٹرنل ایئر, بیچ میں ایک مڈل ایئر ہوتا ہے ہمارا, آپ کو پتا بھی ہے, کان کے 3 حصے, اور ایک ایکسٹرنل ایئر جو باہر دکھ رہا ہے. یہ گوشت تو یہ, اس کو آپ کتنا ہی پی لیے, استاذوں نے بچپنوں میں خوب پیلا ہوگا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے پیلنے کی وجہ سے سننا بند ہو گیا؟ کئی مرتبہ کان پٹیاں گرم بھی ہوئی ہوں گی, لال بھی ہوئی ہوں گی, لیکن الحمدللہ آج تک سن رہے, تبھی تو ہنس رہے ہیں نا, اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنی مرتبہ کان مروڑا گیا ہے, ایکسٹرنل ایئر ہے, لیکن اندر کیا فٹ کیا ہے. جو درمیانہ کان ہے ہمارا, اس میں ایک نلکی ہے, اور سبحان اللہ اس میں سے ہماری آواز جاتی ہے, بہت اچھے سے آواز اندر آتی ہے. اور پھر وہ جو اندر اللہ پاک نے ایک فلوئڈ رکھا ہوا ہے, پردے پہ ٹکراتی ہے, اور وہ کانوں کے اندر باریک باریک ہمارے ہیر بال, اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے, وائبریشن پیدا ہوتا ہے, اور وہ وائبریشن جا کے کانوں کے پردے پہ ٹکراتا ہے, ہڈیوں میں سے اتر کے ہماری جو کان کے اندر جو اللہ نے اعصاب رکھے ہوئے ہیں, نروز, وہ پیغام دماغ تک لے جاتی ہے. اور پھر جا کے, میں بات کر رہی ہوں, کچھ الفاظ کہہ رہی ہوں, وہ درمیان میں ہوا ہے جو پوسٹ مین بنی ہوئی ہے. خلا میں کتنا ہی چلاؤں, آپ کتنے اچھے کان والے ہوں, خلا میں آپ کو آواز نہیں آئے گی. درمیان میں یہاں کون ہے درمیان میں؟ ہوا, جو میری بات آپ تک پہنچا رہی ہے. اور سبحان اللہ فون کے دور میں تو کیا ہی کہہ لیجیے, میں کہاں آپ کہاں, ہاں, آواز کہاں, اور درمیان میں یہ ہوا. اور پھر کان کے وہ جو بالوں میں ارتعاش, اور پھر وہ لکوڈ آپ کا آواز اندر لے جا رہا ہے, پردے پر آواز ٹکرا رہی, ہڈیوں میں ارتعاش, تب جا کے لفظ سنائی دے رہا ہے. اور پھر وہ لفظ جو سنا ہے اس کو ریکگنائز کرنا کہ کیا کہا گیا ہے, وہ لفظ کیا ہے, وہ لینگویج کو پہچاننا, ریکگنائز کرنا, یہ دماغ, یہ انڈرسٹینڈنگ, وہ سننا بھی اور سمجھنا بھی. آپ بتائیے نا کتنے سیکنڈ لگ رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں اور ایسا تو نہیں ہوا کہ 1 گھنٹے بعد آپ کے کان پہ آواز پڑی, پھر 1 گھنٹہ اندر پروسیس میں لگا سمجھنے کے لیے کہ کیا بولا گیا ہے, مطلب کچھ ورڈز آئے ہیں یہ سمجھنے کے لیے, سننے کے لیے, اور پھر 1 گھنٹہ لگا دماغ تک آواز پہنچانے کے لیے کہ بھئی کیا کہا گیا ہے, اچھا یہ کون سا ورڈ ہے, اردو ہے, انگلش ہے, عربی ہے, کیا ہے. پھر وہ 1 گھنٹے بعد بات سمجھ میں, اچھا یہ لفظ ہے, پھر اچھا پہلے, پھر یہ, پھر لفظ, پھر ہے. کیا کہتے ہیں آپ, کتنا وقت لگا؟ فریکشن آف سیکنڈز میں ہو رہا ہے. سیکنڈ کا بھی کتنا حصہ کر لیجئے, فریکشن آف سیکنڈ میں, مائکرو سیکنڈ, نینو سیکنڈ, منی سیکنڈز میں ہو رہا ہے کام. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا استعمال کرتے ہیں کانوں کا. ٹیلی فون لیا ہے, موبائل فون لیا ہے, ایک وقت آتا ہے مائک خراب ہو جا رہا ہے, اسپیکر خراب ہو رہا ہے, لیکن یہ جو کان لگائے ہیں اللہ نے, زبان کا مائک ہے اور کانوں کے اسپیکرز ہر وقت شروع ہے. کبھی ایسا ہوا ہے آپ آنکھ اٹھ گئی لیکن کان نہیں اٹھے, نیند سے آپ اٹھے ہیں, آنکھیں اٹھ گئی, کان نہیں اٹھ رہے, پٹک رہے کانوں کو, اٹھ جا چلو صبح ہو گئی. کبھی ایسا ہوا ہے آنکھیں اٹھ گئی, کان اٹھ گئے, سانس ہی نہیں آ رہی, ارے لنگس اٹھ جاؤ صبح ہو گئی ہے. سینہ ٹھوکے, جیسے ایک مشین خراب ہو جاتی ہے ہم اس کو ٹوکتے ہیں, اٹھو اٹھو اٹھو. کبھی ایسا ہوا ہے؟ سانسیں بھی شروع ہو گئی, آنکھیں بھی شروع ہو گئی, کان میں دل نہیں شروع ہو رہا, دل کو تھپکے دے رہے, زور زور سے مارے, ارے دل چل ورنہ گیا میں تو آج. کبھی ہوا ہے؟ سبحان اللہ. بتائیے نا, ہم جب صبح اٹھتے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور.
تمام تعریفیں کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا، زندہ کیا، اور زندہ کیسا کیا؟ پورا پورا زندہ کیا. ایسا نہیں ہوا کہ آدھا دھڑ آدھا جسم تو شروع ہو گیا، آدھا جسم اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پیر اٹھ ہی نہیں رہے. اگر اللہ نہ چاہتے تو کیا کر لیتے آپ؟ یہ تو موٹی سی باتیں ہیں، اللہ کی قسم. ایک ایک اعصاب، یہ جو دماغ ہے نا ہمارا، کیا غیر معمولی نظام. دماغ پورے جسم سے 1 سیکنڈ میں 1,00,000 انفارمیشن ہر خلیے سے دماغ کو مل رہی ہے، اور دماغ ان کو برابر کنٹرول کیے ہوئے ہیں. امیجن انسان کا برین سلامت رہنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس برین کی وجہ سے ہمارے باڈی کے سارے آرگنز کنٹرول میں ہیں اور برابر کام کر رہے ہیں. اور اس کی جو وائرنگ ہے نا، وائرنگ کیا کہیں آپ کو آسان الفاظ میں سے. جو نروس سسٹم اللہ نے ہمارا بنایا، دماغی اعصاب، یہ وائرنگ کے ذریعے برین اعضاء کو سگنل بھیجتا ہے، ہمارے آرگنز کو، اور ان سگنلز پہ انسان کام کر رہا ہے. یہ سگنل سپلائز کہاں سے؟ دماغ کی یہ جو جڑ ہے، جو ہماری گردن کے پاس سے شروع ہوا ہے، پورا ریڑھ کی ہڈی جو ہمارا ورٹیبرل کالم ہے، اس کے اندر ساری وہ نازک سی اعصاب ہے، اتنی ڈیلیکیٹ، ایسی نازک کہ مطلب اس کو چھوئے بھی تو کام بڑھ جائے. لیکن اللہ نے کیسا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اس کو. اور کتنی نروز ایک وقت میں انسان کے کام کر رہی ہے. ہر انسان کے اندر اتنی وائرنگ استعمال ہوئی ہے کہ اگر ایک نرو ہماری جو ہے دوسری نرو سے اس کو ہم الگ کریں اور ساری نروز کو ایک دوسرے کے ساتھ جو گانٹھ باندھتے چلے جائیں ہم، تو یہ اتنی لمبی ہوں گی کہ پوری دنیا کے گرد اس کے 2 چکر کر سکتے ہیں ہم. اتنی وائرنگ ایک بندے کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ ساری وائرنگ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے. کیسا نروس میکینزم اللہ نے بنایا. ہاں، کہیں پہ بھی سرکٹ شارٹ نہیں ہو رہا ہے. ہاں، کہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ کچھ تو بھی ہو گیا خر 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 سب خراب. ہاں، گھروں میں ذرا سی بجلی کی تاریں ادھر ادھر ہوئی تو کیا ہو جاتا ہے پتہ ہے نا آپ کو. ایسا کمپلیکیٹڈ سسٹم اللہ نے ہمارے اندر سیٹ کیا ہوا ہے. ہاں، کیا کیا کہیں اور کیا. یہ تو صرف نروز. اچھا، اس کی ایک کونے کو اللہ نے ہماری سکن کے اندر رکھا ہوا ہے، ریسپٹرز، اور دوسرا کونا برین میں سگنل دے رہا ہے. درمیان میں وہ کچھ نیورو کیمیکلز ہیں جو باتیں پہنچا رہے ہیں. ہاں، کیا کیا کہیں. غذا کی نالی جو ہے ہمارا ایسوفیگس، پتہ ہے آپ کو، یہ جب اندر ہم ڈالتے ہیں لقمہ، اس کے پاس اللہ پاک نے ایسا ڈھکن لگایا ہوا ہے کہ وہ مطلب وہ وال ہے جو مطلب نان ریٹرن وال، وہ غذا جو اندر گئی وہ باہر نہیں نکل رہی، کیونکہ وہ اندر ڈالتے جب وہ وال اندر کھل جاتے ہیں، باہر اپنے آپ وہ پیک ہو جاتا ہے، وہ خود بہت کھلتا ہے ایپیگلوٹس، وہ اندر اپنے آپ کھانا ڈال رہے ہیں. تو جیسے ہی ہم نے کھانا ڈالا وہ سانس کی نلی پہ جا پہ لگ جاتا ہے. وہ ڈھکن کہاں بنتا ہے، بند کرتا ہے، وہ ہمارے ٹکیا کو بند کر دیتا ہے. مطلب سانس کی نلی پہ ہمارا ذرہ نہیں جاتا. اللہ یہ کہ ہم غیر احتیاطی بے احتیاطی کریں، کھاتے کھاتے بات کر رہے ہیں وہ اس کو ہلا ہی رہے ڈھکن کو، ورنہ تو عام طور پہ ہاں لقمہ اندر گیا اور ادھر جا کے بیٹھا، سانس کی نلی پہ ڈھکن جا کے بیٹھ گیا کہ سانس بھی جاتے رہے اور غذا بھی جاتے رہے. جیسے غذا بند وہ نلکی بند. ایک شخص جو ہے نا لیٹنے سے محروم تھا، لیٹ کے وہ سو نہیں سکتا تھا. پوچھا کیوں؟ پتہ ہے کیوں لیٹ کے نہیں سویا؟ کیونکہ جب ہم لیٹتے ہیں تو وہ جو ڈھکن ہے برابر سانس کی نلی بند کر دیتا ہے، ہمارا کھانا باہر ریورس نہیں آتا. اس کا وہ ایپیگلوٹس خراب تھا، وہ وال اس کا خراب تھا، تو وہ جب بھی لیٹتا تھا تو پیٹ کی چیزیں منہ میں آ جاتی تھی. تو وہ لیٹ کے نہیں سو سکتا، تو بیٹھے بیٹھے سوتا تھا. تو دیکھیں نا، لیٹ کے سو جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں، ہم تو پاؤں لمبے کر کے لیٹ جاتے، سو جاتے، اور اندر میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم. یہ جو ہماری پلکیں ہیں، پلکیں جو آئی لیڈس ہیں، یہ وائپر اللہ نے کیسے لگایا دیکھیں. ایک ایک آنکھ پہ ہمارے کیسے پردہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. ذرا سا تنکا بعد میں آتا ہے، آنکھیں پہلے بند ہوتی ہیں.
اور پھر سبحان اللہ جب یہ بند ہوتی ہے نا ہر وقت، دیکھیں ہم پلکیں ہم کتنی مرتبہ چپکاتے ہیں، کوئی حساب ہے آپ کو؟ بتائیے مجھے، دن میں کتنی مرتبہ پلکیں چپکاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں چپکاتے ہیں؟ کوئی بتائیں گا مجھے؟ بتائیں گا کوئی؟ ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی آئی لڈ کٹ گئی، اس کی آئی لڈ کٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، وہ پپوٹا جو ہوتا ہے اوپر آنکھ کے، تو وہ بندے کو زخم جب ٹھیک ہوا تو اس کو کہا گیا کہ اب آپ کو ہر 2-3 گھنٹے میں، ہر 1-2 گھنٹے میں آپ کو اپنی آنکھیں دھونی ہوں گی، پانی سے دھونی ہوں گی آنکھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہوا میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، وہ آنکھ پر جمنے لگتے، ڈسٹ پارٹیکلز، اور اب آپ کو بار بار آنکھ دھونی ہوں گی، کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے اوپر آنکھوں پر آئی لڈ نہیں ہے۔ جب وہ بار بار آنکھ دھونے لگا تو اس کی آنکھیں ایسی ابل کے باہر لٹکنے لگی، کیونکہ بار بار آپ دیکھو ہاتھ میں جب بار بار پانی ڈالیں آپ تو کیا ہوتا ہے، اس سے بار بار دھوا نہیں، اب دھونا ہی نہیں سکتا نا وہ بار بار، آخر اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ کیوں ہوا؟ یہ جو آنکھ پر آئی لڈ اللہ نے لگائی ہے نا، یہ ہر مرتبہ رطوبت کرتی ہے، وہ ہر مرتبہ ہمارے جو آئی فلوئڈس ہیں وہ آنکھوں کو کلین کرتے ہیں ہر مرتبہ، اٹ ایکٹس لائک وائپرس دیکھیں آپ نے جو کار کے اوپر لگی ہوئے تھے گلاس کے اوپر، وہ وائپرس کی طرح ہر وقت آنکھیں صاف ہوتی رہتی ہمارے۔ اب آپ اس بندے کی آنکھ کا وائپر ختم ہو گیا، اس کی آنکھ خراب ہو گئی، باہر ایکسٹرنلی نہیں انسان صاف کر سکتا اپنی آنکھ، تو یہ آنکھوں کا جھپکنا، پلک جھپکنا بھی یا اللہ آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پلک جھپکنے کو کیا سمجھا ہم نے؟ پلکوں کو کیا سمجھا؟ ہم کہتے ہیں ذرا سے میں آنکھ بچی، جی نہیں، اللہ نے آنکھیں بنائی ایسی ہیں کہ بچی ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ پاک نے اندر آربٹ میں فٹ کی ہے، پھر اس کے اوپر آئی برو اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہے، پھر پلکیں لگائی ہوئی ہے، برابر بندے کی آنکھ بچتی ہے الحمدللہ۔ ایک پیالہ بھر کے جب پانی پی لیتا ہے بندہ، وہ کتنا قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید دربار میں تھا، ہارون رشید کو پیاس لگی، حضرت سلیمان بڑے عالم تھے، بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، خادم سے کہا پانی پلاؤ، خادم ٹھنڈا پانی لے کر آیا، جب پانی ہاتھ میں لے کر لیا بادشاہ نے ٹھنڈا پانی، تو کہا کہ وہ سلیمان ابن حرب تھے، کہا رک جائیے، مجھے ایک بات بتائیے کہ جیسے ابھی آپ کو پیاس لگی ہے، ایسی پیاس اگر آپ کو لگی ہو اور پوری دنیا میں اس پانی کے سوا کہیں اور پانی نہ ہو، کتنے میں خریدیں گے؟ کیا خیال ہے کتنے میں خریدیں گے؟ تو وہاں اپنی آدھی سلطنت بھی دینا پڑ جائے تو دے دوں گا، لیکن خرید لوں گا۔ تو کہا اچھا، پھر کہا اگر آپ یہ پانی پی لے اور یہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے اور پانی پینے کے بعد پیشاب بن جائے، پیشاب بندے کا نکل نہیں رہا ہے، زور سے لگی ہے لیکن نکل نہیں رہی، پیشاب نکل نہیں آ رہا، باہر نہیں نکال پا رہے، ایک حکیم پوری دنیا میں ایسا ہے جو اس کو نکال سکتا ہے، بتاؤ کتنی فیس دیں گے حکیم کو نکال دینے کے لیے؟ وہ کہا باقی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا غور کیجئے، آپ کی پوری سلطنت پانی کا ایک پیالہ پی کر پیشاب بن کر نکال دینے کے برابر ہے، اللہ کی 2 نعمتیں آپ کی ساری سلطنت پر بھاری، مطلب ایک نعمت پانی پی لینا اور نکال دینا، بتائیے کتنا شکر بندے کو کرنا چاہیے۔ یہ تو کچھ نعمتیں ہیں نا، ظاہر ہے محدود وقت ہے، محدود وقت میں ہم کیا کہیں، انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات یاد رکھے، جو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ سخت آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت
اس بات کا استحضار کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا بن کے پھرتے ہیں لوگوں کے سامنے. بتائیے نا، دنیا میں آئے تھے تو کیسے آئے تھے؟ برہنہ آئے تھے، خالی کپڑا بھی نہیں تھا بدن پہ ہمارے. کیا مکان لے کے آئے تھے؟ بیوی بچے، گھر بار دولت جائیداد سب کس نے دیا؟ ماں باپ. ہم سمجھتے ہم نے اپنی عقل سے کمایا، اپنی عقل سے کمایا، ہم نے محنت کی، ہم نے فیصلے کیے، ہم کو ہنر تھا. اب بھائی ہنر کس نے دیا؟ عقل کس نے دی؟ کہاں سے لگائی؟ کس نے توفیق دی؟ ہم؟ عورتیں اتراتی ہم کو ہنر ہے، ہم کو آتا ہے. بس ایک واقعہ بتا کے اپنی بات انشاءاللہ یہاں ختم کروں گی، اور ایک کچھ قیمتی انشاءاللہ پریکٹیکل ٹپس لیں گے کہ کیسے ہم پھر اب اس کو کریکٹ کریں اور کیسے شکر کی عادت ڈالیں ہم. اپنی نعمتوں کو ہم اگر باقی رکھنا چاہیں، ہو سکتا ہے اس کا پارٹ 2 ہم نیکسٹ کلاس میں لیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ساری زندگی اس کو سیکھنے میں کھپا دے تب بھی کم ہے، تب بھی کم ہے. یہ ایسی چیز ہے. تو انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 نیکسٹ فرائیڈے ہم انشاءاللہ لیں گے، کیونکہ اس کا حق نہیں ادا ہو سکا اتنے کم وقت میں، اور ہو بھی نہیں سکتا ظاہر ہے. لیکن کوشش ہم کریں گے کہ اس سفر کا جو سب سے قیمتی چیز ہے، یعنی اللہ کی محبت ہے پانے کا، اللہ کے احسان کا احساس، احسان فراموشی ہمارے اندر بہت گھر کر چکی ہے. اور 21 سینچری کی بے شمار نعمتیں ہم اپنائے ہوئے ہیں، لیکن 21 سینچری سے زیادہ ناشکرہ انسان اس سرزمین پر آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ ناشکری تباہی لاتی ہے، یہ ناشکری ناقدری تباہی لے کر آتی ہے. تو چھوٹے سے آسان سے عمل لیں گے انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے لیے. تو میں بتا رہی تھی کہ انسان کتنی بڑی بڑی بے ادبی کر لیتا ہے، کہتا ہے میرا ہنر، میرا کمال، میری سلیقہ مندی، میں ایسی، میری خوبصورتی، میری نعمتیں، میری دولت، میرا. ارے بھائی تمہارا کیا تھا؟ کیسے آئے تھے دنیا میں؟ یاد تو رکھو. بولنا بھی نہیں آتا تھا تم کو، دیکھنا بھی نہیں آتا تھا، مسکرانا بھی نہیں آتا تھا تم کو، ننگے بدن آئے تھے. درجہ بدرجہ، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے وہ نعمتیں کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، تب جا کے ہم ایسے بنے. لیکن ہم کیسے ناشکر. ایک حدیث ہے، بتایا بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، مفہوم ہے حدیث. ان میں سے ایک آدمی وہ اس کو ہوا تھا جزامی، مطلب برس نہیں ہوتا ہے، وائٹ پیچز ہوتے ہیں. اس کے پاس ایک شخص آیا، کہا کیا آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤ بھائی، ایک ہو تو بتاؤ. سب سے بڑی پریشانی میری یہ ہے کہ میں جزامی ہوں، میں برس کا مریض ہوں، جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کوئی میرے قریب بھی نہیں آتا، رزق کی بڑی تنگی ہے. جو شخص آیا تھا اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور کر دیں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی. اور آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے اونٹنی پسند ہے. کہا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. اللہ کی شان، اس شخص نے دعا کی، اس کی بیماری بھی چلی گئی، اللہ نے اسے اونٹنی عطا کی. اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹنیوں کا مالک ہو گیا، اور اس کی بیماری بھی چلی گئی، بڑا امیر آدمی بن گیا، بڑے محلات. دوسرا آدمی کے پاس پہنچا، گنجا تھا وہ آدمی. اس گنجے کے پاس آیا، پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی پریشانی؟ کہاں میرے سر پہ تو بال نہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے، کوئی مجھ سے کوئی ڈیل نہیں کرتا، کاروبار نہیں ہے، مفلسی ہے، پریشانی ہے. اچھا کہا اللہ پاک تجھے سر پہ خوبصورت بال عطا کرے اور تجھے اللہ رزق بھی دے دے. اللہ نے اس کو ایک گائے دی. اس گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گایوں کے ریوڑ کا مالک پہ، عالیشان محل، کوٹھیاں ٹھاٹھ. تیسرے شخص کے پاس سے آنکھوں سے اندھا تھا. آدمی اس کے پاس آیا، وہاں سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کہا جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، نابینا ہوں، لوگوں کے گھروں پہ جا کے بھیک مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میں کوئی نہیں ہے، زندگی میری بڑی ڈوبر ہے، لوگوں کے ٹکڑوں پہ میں جی رہا ہوں، نہ میں اپنی ماں کو دیکھ سکتا، نہ باپ کو دیکھ سکتا، رزق میں بڑی تنگی ہے.
تو کہا اللہ تعالیٰ تیری بینائی لوٹا دے اور تیری رزق میں فراخی کر دے. اللہ نے اس کی بینائی بھی لوٹا دی اور اس کو ایک بکری دی. اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں میں، انہیں شارٹ میں سنا رہی ہوں، ہزاروں بکریوں کا وہ مالک بن گیا اور عالیشان محلوں میں آرام کی زندگی گزارنے لگا. کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ صاحب بن گئے. کافی عرصہ گزرا، پھر وہی آدمی پہلے کے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. وہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس اللہ ہی نے دیا ہے، اس اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے. کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا، ذلیل مانگنے والے مجھے بھکاری کہتے ہیں. خبردار آئندہ سب میں امیر ماں باپ، میرے ماں باپ امیر، میرا پردادا امیر، میرا دادا امیر. مطلب اس نے ایک داستان سنا دی کہ میں تو امیروں کی اولاد ہوں. اچھا، ناراض ہو گیا، اس کو بھگا دیا وہاں سے. ہاں، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. تو وہ کہہ کے چلا گیا. اس کے جانوروں میں ایک ایسی بیماری آئی، سب اونٹ مر گئے اور وہ واپس اس کو برس کی بیماری لگ گئی. جیسا پوزیشن میں تھا ویسے ہی ہو گیا. اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں، اس اللہ کے نام پہ دے دیجئے جس اللہ نے یہ سب کچھ رونقیں آپ کو عطا کی ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بھی غصے میں آ گیا. کہا تو مفت کھور، ہم نے کمایا، میں نے محنت کی، میں نے اپنا بزنس سیٹ کیا، ایسی عقل دوڑائی، اتنے سودے کیے، یہاں سے ڈیلنگ کی، بزنس مائنڈڈ تھا میں تو بڑا، میرے خون پسینے کی کمائی کو تو کچھ نہیں تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو چوری کمال کھانے والا، تو یہ تو وہ، 2 تھپڑ لگا دوں. جب اس امیر آدمی نے خوب ٹاٹ ڈپٹ کی تو وہ کہا، اس نے کہا کہ بھائی ناراض مت ہو، تم جیسے پہلے تھے ویسے ہی اللہ تمہیں دوبارہ کر دے. یہ جملہ اس کے منہ سے نہیں. جو کچھ تھا، ان کی بھی گائیوں میں بیماری پیدا ہوئی، سر کے بال سب غائب، پہلے جیسا گنجا، وہی ذلت والی زندگی. اس کے بعد وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس آیا. کہا اس اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، غریب ہوں، جس اللہ نے آپ کو یہ ساری نعمت دی ہے، اس اللہ کے نام پر مجھے بھی آپ کچھ دے دیں. تو وہ شخص، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے لگا کہ بھائی تم نے سچ کہا ہے، میں تو اندھا تھا، وہ میں بھیک مانگتا تھا. لوگوں کے لیے رات میں اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا تھا. میں در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کے زندگی گزار رہا تھا. خدا کا ایک بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، میرے رب نے مجھے بینائی لوٹا دی، مجھے اتنا رزق عطا کیا کہ آج یہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ ہی کے نام پر ہے. اور میرے بھائی تجھے جو کچھ چاہیے، تو نے اس رب کا نام کا حوالہ دیا ہے، میں آج تجھے ہر وہ چیز عطا کروں گا. جب اس امیر آدمی نے اس بات کو قبول کیا اور اللہ کی نعمت کی قدر کی اور کہا کہ واقعی میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، تو وہ اس شخص نے کہا تجھے مبارک ہو اے مخاطب، میں ایک اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 بندوں کے پاس آزمائش کے لیے بھیجا تھا، دونوں تو اپنی اوقات بھول گئے، اللہ نے دوبارہ ان کو ویسے ہی کر دیا، تیرے مال میں اور زیادہ برکت اللہ عطا فرمائے. اور وہ کہتے ہی وہ آدمی، وہ فرشتہ چلا گیا. بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر آدمی وہ بنا. ایسی وقت میں اللہ نے اس کو عزت دی اور ایسی اس کی زندگی میں برکت ہوئی. ہم دیکھ لیں کہ ہم کون سے انسان کی طرح کے آدمی ہیں. کیا ہماری زندگیوں میں واقعی اللہ کی نعمتوں کی ایسی شکر گزاری، سر سے لے کے پیر تک، ہمارے جسم کے اندر کے اعضاء، ہمارا بدن، ہماری سانسیں، ہماری دھڑکنیں، ہاں، صحت، یہ اندرونی خوشیاں، اندرونی نعمتیں اور باہر کی نعمتیں. ہاں، جو باہر کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک. ایک اصول یاد رکھیے میری مائیں، پیاری بہنیں، نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھننے کا انتظار مت کیجیے. نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے
نعمتوں کے چھننے کا انتظار مت کیجیے. یہ جو 3 لوگوں کی مثال آج ہم نے دیکھی ہے، اس سے پہلے پہلے نعمتوں کی قدر کر لیجیے، کیونکہ نعمت کے چھن جانے کے بعد وہ ہے نا محاورہ کہ اب پچھتائے کیا ہود جب چڑیا چگ گئی کھیت. ہاں، تو آج کی ہماری کلاس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو نعمتیں موجود ہے اس کی ہم قدر قدانی کر لیں، اللہ اس کو اور بڑھائیں گے، اللہ اور بڑھائیں گے اور اضافہ کریں گے. جہاں ہم کو کوئی چیز میں کمی لگ رہی اور شکر ادا کرے، اللہ اور بڑھا دیں گے. اور ہم نے بڑی بڑی باتیں کی، تکبر کی باتیں کی، ناپسندیدگی کی باتیں کی. ہاں دیکھیں نا ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، پھر ہمارا ایسا انجام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ اس کے شکر کا مفہوم اور اچھے سے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم سمجھیں گے، اور اس کو عملی زندگی میں آج انشاءاللہ ہم لانے کی کوشش کریں گے. تو خواتین ہونے کے اعتبار سے گھریلو زندگی میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں. اور ایک خاتون خانہ کا اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام کا واقعہ جو اکثر سناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل السلام کے پاس آئے. یعنی خواتین کے بارے میں اس چیز کو بالکل ناپسندیدگی سمجھی گئی، سب سے بڑا عیب سمجھا گیا کہ ان کی والدہ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے اسماعیل السلام کو. حضرت ابراہیم السلام جب بڑے ہوئے اور رہنے لگے، اپنی بیوی شادی ہوئی، تو بہت دنوں کے بعد آئے حضرت ابراہیم السلام اور آ کے سلام کیا، آ کے گھر پہ آئے سلام کیا. اسماعیل السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اور گھر میں ایک خاتون تھی جو بیوی تھی ان کی. کہا بیٹا کیا حال ہے، اپنا وہ نہیں بتایا نا، کہ اپنی مطلب تعارف نہیں دیا کون ہے. یعنی بس زندگی گزر رہی ہے. جواب میں کہا کہ بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے، شکار نہیں ملتا، کبھی تنگی ہو جاتی ہے، ہر دن کھانا نہیں بنتا گھر میں. ہاں بس اتنے ہی ناشکری کے الفاظ کہے کہ کبھی شکار نہیں ملتا تو پھر کھانا نہیں ملتا گھر میں، بس اتنا ہی کہا. حضرت ابراہیم السلام کچھ دیر انتظار کیا اور کہا کہ اچھا مجھے جانا ہے، تمہارے شوہر تو نہیں آئے، میرا سلام کہنا بزرگ آئے تھے اور صرف اتنا کہہ کر گئے ہیں کہ تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں ہے، بدل لو. اللہ اکبر، کیا کہا؟ چوکھٹ بدل لو. حضرت اسماعیل السلام گھر واپس آئے، ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم السلام کا پورا پیغام سنا دیا. فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد تھے اور میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے وہ ایک پیغام دے کے گئے، ایک میسج دے کے گئے، تمہاری بیوی ناشکری ہے اسے بدل دینا، یہ کہہ کے گئے. چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کچھ عرصے کے بعد پھر ایک قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کی. اور اب یہ جو عورت تھی بڑی صابرہ شاکرہ، 1-2 سال کے بعد حضرت ابراہیم السلام پھر آئے. اللہ کی شان اب کی بار بھی اسماعیل السلام موجود نہیں تھے. کہا اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے. کہنے لگی اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے مجھے اتنا نیک شوہر عطا کر دیا ہے، اچھے اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، ہمارا گھر تو جنت ہے، بہت محبت والا شوہر. تو میں تو کوئی شکر ہی نہیں ادا کر سکتی. کہاں حضرت ابراہیم سامنے کھانا پینا کیسا ہے. کہنے لگی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم دونوں کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، کسی دن نہیں ملا صبر کر لیتے ہیں. جب ایسی پیاری پیاری باتیں اس نے کی، حضرت ابراہیم السلام کا دل خوش ہوا. کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں، اپنے خاوند کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اس گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا. جب حضرت ابراہیم السلام واپس آئے تو یہی سارا پیغام پہنچایا، تو کہا کہ اپنی گھر کی یہ چوکھٹ بڑی اچھی، اس کی حفاظت کرنا. تو حضرت اسماعیل السلام بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ میرے والد نے یہ کہا ہے کہ میری یہ بیوی اچھی، اس کی قدر کرو، ہے نا. اور یہی وہ خاتون تھی کہ جب حاملہ ہوئی تو انہی کی نسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. شکر گزاری کی اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جن کا دودھ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، وہ حلیمہ بھی تھی اور سعدیہ بھی تھی. بڑی حلم اور صبر شکر والی زندگی اور سعادت مند. کیسی کہ یتیم گھرانوں کے بچے سارے آ رہے تھے اور
ان کی اٹھنی تھوڑی دھیمی تھی، وہ دیر سے پہنچی. سب لوگ اپنے اپنے گھرانوں کے، امیر گھرانوں کے بچے لے گئے. یہ ایک یتیم گھر میں جب پہنچی تو اس بچے کو دیکھ کر آنکھیں چمک اٹھی اور کہا کہ کیا ہوا اگر یتیم ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمیں عطا کریں گے. ہاں، کیسا علم اور کیسی سعادت آپ دیکھیں. سارا عالم اس خاتون کی، جس کی سواری دھیمی تھی، جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، پیٹوں پہ پتھر باندھے جاتے تھے، اس خاتون کے لیے آج اش اش کہتا ہے، قابل رشک. تو ہمیں اپنی ہر موجودہ نعمت کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ. ٹاسک بتا دیجئے. تو اس ہفتے کا ٹاسک ہمارا آسان ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. تو اگر واقعی میں ہمیں اللہ کا شکر سیکھنا ہے، اگر اللہ کا شکر، تو ہمیں پہلے لوگوں کا شکر ادا کرنا سیکھنا پڑے گا. کہاں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو سیکھیں گے جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے تصور کر کے ہر نماز کے بعد دل کے گہرائی میں اتر کے ہمیں 3 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہتے تھے. استغفر اللہ تو ہم نے دیا تھا پہلے. 3 مرتبہ الحمدللہ کہنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آسان ہے؟ مشکل ہے؟ آسان ہے؟ آسان ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہر نماز کے بعد اپنی ہر نعمت یاد کر کے 3 مرتبہ دل کی گہرائی میں اتر کے الحمدللہ کہیں. پہلا ٹاسک آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر بھی. پھر زبان سے دن بھر ایک بھی شکوہ نہیں نکالنا ہے. نمبر 2، نہ اللہ کا نہ لوگوں کا، کسی قسم کا شکوہ ہماری زبان سے نہ نکلے، اس کی مشق کرنی ہے. اور کم از کم 3 لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا ہے، جزاک اللہ خیرن کہہ کر. کم از کم 3 لوگوں کا، جو کوئی آپ پہ کچھ بھی احسان کرے، 3 لوگوں کا کم از کم دل سے شکریہ. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں. یہ تاثیر ہوتی ہے. جب ہم لوگوں کو شکریہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. شکرانہ پڑھ لیجئے نصرت بہن، ایک سجدہ کرنے کی بجائے 2 گانا شکرانہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ شاید نیکسٹ کلاس میں ہم لے. ہاں، شکر پارٹ 2 نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے. آسان ہے. دن بھر زبان سے کسی بھی قسم کا شکوہ انشاءاللہ نہیں نکالیں گے. مسکرا رہے تھے نا ابھی 11ویں ٹاسک میں. دن بھر مسکرانا ہے، مسکراتا چہرہ. مزہ آیا تھا نا. اب انشاءاللہ دن بھر میں کوئی بھی قسم کی نیگیٹو بات زبان پہ نہ شکوہ نہیں آنے دینا زبان، نہ اللہ کا نہ لوگوں کا. ٹھیک ہے. اور 3 مرتبہ جزاک اللہ. 3 مرتبہ مطلب کسی کو بھی، جو 3 لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہتے ہیں، شکریہ ادا کیجیے. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن. شوہر کو، بچوں کو، امی ابو کو، بہن بھائیوں کو، جو کوئی آپ کے ارد گرد ہے. بھائی ہاں، ہماری خادمہ بیچارے جو آتے ہیں ان کو بھی جزاک اللہ کہنا چاہیے. ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دعا دینا چاہیے جو کوئی آپ پہ احسان کرے. یہ شکریہ کا ایک طریقہ ہے، لوگوں کی شکریہ کا طریقہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، دعا دیجیے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ اچھا رکھے، اللہ جزائے خیر دے، جزاک اللہ. ہاں ہاں، شوہر تو خوش ہو جائیں گے نا. ہاں کیجیے کیجیے. پھر بتائیے کیا ہوا تو. رات میں آتے ہیں نا تھک کے، ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہیں جزاک اللہ. ہاں، بیچارے مردوں کی بھی کلاس ہونی چاہیے، ہے نا. یہی آ رہا ہے نا دل میں. دعا کرو آپ لوگ،
ان لوگوں کو بھی مل جائے کوئی تابع منزل، صرف دیوانے گئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہمیں اپنا کام کرتے جانا ہے. دیکھو جو انسان اپنے حقوق کی لڑائی لڑتا ہے اس کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی. جو انسان حق ادا کرنے والا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے بھی میرے اوپر جو ذمہ داری ہے میں ادا کرتے جاؤں. توقعات زندگی کو خراب کرتی ہیں. ایکسپیکٹیشنز، فلانے نے یہ کرنے ہونا، ماں کے نے یہ کرنا چاہیے، اس نے یہ کرنا چاہیے، اس سے ہم کبھی جو ہے نا مطمئن نہیں رہتے زندگی میں. پھر ایسا انسان ترقی نہیں کرتا زندگی میں، وہ وہیں پہ وہیں کے وہیں رہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور آخری ٹاسک سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، اللہ کے نام شکریہ کا خط لکھیں اپنے دل کی ڈائری میں. 5 نعمتیں لکھیں روزانہ اور اس کے سامنے الحمدللہ لکھیں. یہ چھوٹا سا خط نارمل، یا پھر اگر تھوڑا سا بیٹھے دل ہلکا کرے اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا کرم، آپ نے ایمان کی دولت دے دی، کبھی مانگا نہیں تھا اللہ، کتنا کرم آپ کا، آپ نے انسان بنایا اللہ، کتنا کرم اللہ، میں نے تو آپ سے کبھی کہا نہیں تھا مجھے ایسے آنکھیں دیں، ایسے کان دیجیے، ایسے ہاتھ دیجیے، کبھی نہیں مانگا تھا اللہ، آپ نے دے دیا، کتنا کرم. 5 نعمتیں کوشش کرے کہ ہر دن پہلے سے الگ، کوشش کرے. نہیں یاد آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، وہی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرے کہ ہر دن پہلی 5 نعمتوں سے الگ آپ لکھیں. کوئی مسٹ نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ہر دن الگ الگ نعمتیں. اب دیکھو آپ 5 منٹ بیٹھے کتنے نعمتیں لکھ سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے کتنی نعمتیں گنی، کوئی حساب ہے؟ تو کوئی ایسے تو نہیں کوئی راکٹ سائنس ہے کہ بہت زیادہ کچھ ایسا ملنا چاہیے بھائی شکر کے لائق ہے کیا میرے پاس جو میں شکر ادا کروں. پھر سمجھ لیجیے اور کوئی نعمت کم ہونے والی ہے. اللہ نے کہا کہ لئن کفر تم، اگر تم ناشکری کرو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے، تو 5 نعمتیں، اللہ کے نام شکریہ کا خط لکھیے ہم اللہ کے نام دل کی ڈائری میں. آپ بھلے ہی اس کا فوٹو نہ بھیجیں، آپ کی پرائیویسی ہمارے لیے قیمتی ہے. جو بھیجنا چاہے سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، جو نہ بھیجنا چاہے تصویر کوئی دقت نہیں، آپ صرف ٹک بھی کر دے تیسرے ٹاسک میں تو کوئی حرج نہیں. اوکے کلیئر ہے؟ اللہ کے نام ایک لیٹر لکھیں شکریہ کا، 5 نعمتیں منیمم لکھنا ہے، الحمدللہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے کلیئر ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ کھینچ لیجیے، آپ اسکرین کے اوپر ہے. ہاں گروپ میں بھی آتی ہے، ویڈیو بھی آتی ہے الحمدللہ. ڈن ہے انشاءاللہ. اوکے چلیے دعا کر لیتے ہیں. روزانہ 50 نئی نعمتیں لکھ سکتے ہیں نا، بہت صحیح بہت صحیح. سمیہ جابر بہت اچھا ماشاء اللہ. ہاں 100 بھی لکھ سکتے ہیں. نظر چاہیے نا، نظر، تو وہ نظر ہماری ڈیولپ ہو اس کے لیے ٹاسک ہے نا دل کی ڈائری میں انشاءاللہ روزانہ اپنی 5. آپ جب لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو ہزاروں یاد آ جائیں گے پھر انشاءاللہ. اوکے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا اول الاولين والآخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا هادي الصراط اهدنا الصراط المستقيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے پروردگار ہے وہ رب جس کی نعمتوں سے سر سے لے کے پیر، اندر سے لے کے باہر تک ہم لوگ سجے ہوئے ہیں. اے میرے رب ہم بڑے ناشکر ہیں اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں جو آپ کی شکر کا حق ہے ہم ادا نہیں کر سکے اللہ. ہم آپ کی اسی الفاظ میں تعریف کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اللہ لا احصی ثناء علیک
انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ ہم آپ کی تعریفیں، آپ کا شکر نہیں گھیر سکتے. آپ ایسے ہی ہیں کہ جو آپ کا شکر، آپ کی تعریفوں کا حق صرف آپ ہی ادا کر سکتے. اللہ ہم نہیں جانتے. ہماری زبان قاصر، ہمارے جسم کا روح اگر زبان بن جائے اور آپ کا شکر ادا کرے، اللہ ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اے رب کریم، جس دن آپ نے اس دنیا میں مجھے پیدا کیا ہوگا، ہزاروں کیڑوں مکوڑے بھی اس دن پیدا ہوئے ہوں گے، ہزاروں گدھے بندر بکریاں بھی پیدا ہوئی ہوں گی، کتے بلیاں بھی پیدا ہوئی ہوں گی. اللہ آپ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، آپ کا کتنا شکر. جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے، جس لمحہ پیدا ہوئے ہوں گے، اے رب کریم اس لمحہ ایک کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہوگا، یہودی، نصرانی، مجوسی، نہ جانے کس کس کی پرستش کرنے والے. اللہ آپ نے میرے لیے، ہمارے لیے ایک مسلمان گھرانہ چنا. اللہ آپ کا کتنا شکر ہے. اللہ کتنے بچے جس دن میں پیدا ہوئی ہوں گی، ہم پیدا ہوئے ہوں گے، اس دن اے اللہ ان کی ماؤں کا سایہ سروں سے اٹھ گیا ہوگا، والد اس دنیا میں نہیں ہوں گے. اللہ آپ نے ہمیں یتیم پیدا نہیں کیا. رب کریم آپ کا کتنا شکر ادا کرے. اللہ جس دن آپ نے ہمیں پیدا کیا ہوگا، ہزاروں مفلس بچے، غریب غربا بچے اس دنیا میں آئے ہوں گے. اللہ آپ نے ہمیں سروں پہ چھتیں عطا کی. اللہ اچھے گھر عطا کیے، فیملیز عطا کی. اللہ پاک آپ کا کتنا شکر ہے. اللہ جب جب آپ نے ہمیں پیدا کیا ہوگا، نہ جانے کتنے بچے ایسے بھی ہوئے ہوں گے، کسی کی آنکھیں نہ ہوں، کسی کی بینائی نہ ہو، کسی کی کان نہ ہو. اللہ آپ نے ہمیں صحیح سالم بنایا، سر سے لے کے پیر تک ہمارے ہر عضو ٹھیک کام کر رہا ہے. رب کریم آپ کا کتنا شکر ادا کریں. ہم ہر رات ہم سوتے ہیں، ہماری آنکھیں لگ جاتی ہیں، لیکن ہماری سانسیں برابر کام کرتی ہے، ہمارا دل برابر کام کرتا ہے. اللہ ہر دن صبح ہم اٹھتے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں اٹھتی، ہمارے دل بھی بیدار ہوتا ہے، ہماری سانسیں بحال ہوتی ہیں. رب کریم سوائے آپ کے یہ حاضہ کو حکم کوئی نہیں دیتا. اللہ کتنا کرم در کرم در کرم. اللہ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمارے بچے سلامت ہیں، ہمارے شوہر ہمارے پہلو میں. اللہ کتنا ہم شکر ادا کریں. کتنی بیوائیں ہیں جو سسک رہی ہیں، کتنے بچے ہیں جن کی کتنی مائیں ہیں جن کی گودیں اولاد سے سونی ہے. رب کریم ان کا جب درد سنو تو احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے. اے اللہ ہمارے نبی نے ہمیں ایک نسخہ دیا تھا کہ اپنے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھو تو تم شکر گزار رہو گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم اپنی نعمتوں کو دیکھنے والے بنے. سنا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک طرف نیکیاں آئیں گی، ایک طرف نعمتیں آئیں گی. ہم ہماری نیکیاں ساری نعمتیں لے کے چلی جائیں گی، آخر میں کچھ نہیں بچے گا. جس پر آپ رحمت کر دے اسی کو جنت ملیں گی، نیک اعمال سے کسی کو جنت نہیں ملتا. رب ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دیجئے. اللہ شکر کرنے والا بنا دیجئے. اے رب کریم آپ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک صبر کرنے والا روزہ دار، اس سے زیادہ آپ کو کھا پی کر شکر کرنے والا بندہ پسند ہے. آپ کے نبی نے ہمیں یہ خبر دی ہے. اللہ مصیبتیں دے کر صبر اور آزمائے جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں نعمتیں ملے اور اس پہ ہم شکر گزار بن جائے. اے رب کریم اے اللہ آپ کی ہر وہ نعمت جس کا ہم نے شکر ادا نہیں کیا، اے اللہ بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس دن ہمارا وجود اس دنیا میں قرار پایا ہوگا، وہاں سے جب ہم اس دنیا سے مٹ جائیں گے وہاں تک جتنی کچھ نعمتیں ہمارے اوپر ہیں آپ کی اللہ، جو ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم لاشعور ہیں، نادان ہیں، اللہ بے بس ہے. رب کریم ان تمام نعمتوں کا دل کی گہرائیوں سے ہم شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے رب کریم ہمارے ارد گرد آپ نے کتنا اچھا نسخہ دیا کہ ہم لوگوں کی شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ کا بھی شکر ادا کرنا آسان ہو جائے گا. اے اللہ ہمارے ارد گرد کتنے ہمارے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ جو ہم پر احسان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نہ کبھی دل سے ان کی شکر گزاری کر پاتے ہیں، نہ زبان سے ہم شکریہ ادا کر پاتے ہیں. اے رب کریم یہ تو مسلمان کی شان نہیں تھی. اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیجئے. ایک دوسرے کا احسان ہم ماننے والے بنے، نعمتیں ایک دوسرے کی سمجھنے والے بنے. اے رب کریم ہمارے گھروں سے نفرتیں، بدگمانیاں مٹا دیجئے. اللہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے، ترقیوں عروج والے ہمارے گھر بن جائے. اے رب کریم سکون و خوشیوں والے بن جائے.
اللہ ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، حادثات، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے میرے اللہ، آزمائشوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے میرے اللہ، ہمارے معصوم بچوں کو دین کا داعی، عالم دین کا سپاہی بنا ہے دیجیے۔ اے رب کریم، دنیاوی آخروی ہر طرح کے ہنر سے انہیں مالا مال فرما دیجیے۔ اللہ، ہم زوجین کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈ، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک و متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ اے رب کریم، اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں آباد فرما دیجیے۔ اور اے اللہ، جن نعمتوں کی ناشکریاں ہم سے ہو گئی ہے اللہ، اس کی وبال سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ، وبال سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ، ہم آپ کے ناپسندیدہ نہیں بننا چاہتے، رب کریم ہر طرح کی ناشکری سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، اس کی نحوست اور وبال سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ ہے میرے اللہ، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دیجیے، صبح شام آپ کا ذکر کرنا آسان فرما دیجیے، توفیق فرما دیجیے کہ اس راستے پہ چلنے والی ہماری ہر بہن کو قبول فرما لیجیے۔ اور اے رب کریم، ہمارے لیے آپ تک پہنچنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو بھی بہنیں دام کرم سخن جس بھی طرح سے النافع انسٹیٹیوٹ کی معاون ہیں یا یہاں کے کیے جانے والے ہر کام پر، ہر عمل پر، اے رب کریم ہر دعا پر آمین کہنے والی ہے، اے اللہ آگے بڑھنے والی ہر ایک کا ہاتھ تھام کر، اے اللہ انگلیاں تھام کے اللہ آگے بڑھا دیجیے۔ اے رب کریم، آپ کی سچی محبت اور عشق ہمیں عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کا نام لے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش فرما دیجیے۔ انہی کے طریقوں پہ جینے مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یا جزا نالائق اے رب کریم بشر ہے اللہ، اتنے سارے میسیجز آ کے پڑے ہیں، اے اللہ ان بہنوں کی محبتوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ اپنی شایان شان آپ ان کی محبتوں کا حق ادا فرما دیجئے، ان کے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اور اے رب کریم، ان کی جو جو جائز تمنائیں ہیں، حاجتیں ہیں، اللہ دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہاں ہیں، اپنے کرم سے اللہ تمام کی نیک حاجتیں تمنائیں پوری فرما کر، اے اللہ جو چاہتے تھے کہنا بات نہیں پہنچ پائی، اللہ ہر ایک کا درد، ہر ایک کی کرن، ہر ایک کی پریشانی، ہر ایک کی بیماری آپ بہتر جانتے ہیں، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان مائیں ہیں، اپنے کرم سے اللہ، اپنے کرم سے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ کہیں پر شوہر چھوڑ کے چلے گئے ہیں اللہ، ازدواجی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، اپنے کرم سے خوشگوار بنا دیجیے۔ اے اللہ، کئی بیوہ بہنیں ہیں جنہوں نے اپنی پریشانیوں کا اپنا حال لکھا ہے اللہ، کئی مرتبہ جواب نہیں دے پاتے، رب کریم آپ ان کی دعاؤں کا جواب دے دیجیے اللہ، اور ہر ایک کے حالات کو بحال فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کچھ اعلان کرنے تھے شاید، ٹاسک کو لے کر کچھ کہنا تھا۔ بہن حدیبہ کا ہینڈ ریز ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، انشاءاللہ گروپس اوپن کریں گے، آپ وہاں پہ انشاءاللہ اپنی بات رکھ دیجیے گا۔ عام طور پہ پرسنل پر میں میسیجز نہیں دیکھ پاتی، لیکن گروپس میں جو میسیجز آتے ہیں کوشش کرتی ہوں کہ اس پر نظر چلی جائے انشاءاللہ، تو کوئی سی بات ہے تو آپ وہاں میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ٹاسک کی سبمیشن سے ریلیٹڈ کچھ بات کہنی تھی، ہماری ٹیم النافع کچھ ہدایات اگر دینی ہے تو بتا دیجیے۔ آمین ویاکم۔ السلام علیکم. Am I audible? یس یس سبیلا، یو آر آڈیبل۔ جی یہی کہنا تھا، سبھی سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ٹاسک کو پراپر رول نمبر اور پراپر رجسٹرڈ نیم سے سبمٹ کریں، اور تھرسڈے جب گروپ اوپن کیا جاتا ہے تبھی سبمٹ کریں،
اگر کسی وجہ سے ویلڈ ریزن سے وہ نہیں کر پاتے ہیں تو فرائیڈے تک آفیشیل نمبر پہ کر دیں. فرائیڈے سے ڈیلے نہیں کریں, پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اینڈ سیکنڈلی انشاءاللہ وی ول بی کریٹنگ, انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک گروپ بنا رہے ہیں جس میں آفیشیل جو چیزیں شیئر کی جاتی ہے صرف وہی ڈیٹا شیئر کیا جائے گا. وہ گروپ آپشنل ہے, کمپلسری نہیں ہے. جو رجسٹر تو اسٹوڈنٹ انشاءاللہ ہے اس کے ہمارے, بارے جی جی بریک ہو رہی ہے سبیلا, وائس بریک ہو رہی ہے, سفر میں ہے. جو رجسٹر اسٹوڈنٹ ہے ہمارے, تو وہ وہاں پر کیونکہ ٹاسک بھی سبمٹ ہوتے ہیں, اور جو کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ نوٹس یا اسٹار اسٹوڈنٹس کے ویڈیوز ان سے مس ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹاسک آئے ہوئے ہوتے ہیں اوپر سارا ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو notes یا الگ سے ایک گروپ انشاءاللہ بنا لیں گے اور اس کی لنک انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. رجسٹر اسٹوڈنٹس میں سے جو جوائن ہونا چاہے وہاں پر جوائن ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہاں ایک جگہ آپ کو نوٹس انشاءاللہ مل جائے, ہے نا. جو ضروری لنکس ہیں, نوٹس ہیں, وہاں پہ انشاءاللہ شیئر ہو جایا کریں گے. ہمارے جو طابہ منزل کے گروپ ہے جہاں رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں, آپ وہاں پر ایسے ہی رہنا ہے, اس کو لیو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. فی امان اللہ.